رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان علم ہے۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پہلی مرتبہ جو آن لائن یوٹیوب چینل کے تھرو آپ لوگوں کے لیے بالخصوص پروڈیوس کی گئی ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جتنی پازیٹیوٹی ہم اپنے معاشرے کے اندر پھیلا سکتے ہیں، جتنے انسپریشنل، موٹیویشنل اسکالرز، ماہر نفسیات، ماہر تعلیم اور جتنے بھی انسپائرنگ سٹوریز ہیں، ان سے آپ کو ملوا کر آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ کس طرح سے اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو کتنا خوبصورت کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی سوسائٹی میں بھی بہترین کنٹریبیوشن دے سکیں گے۔ اور یہی مقصد ہے اس ٹرانسمیشن کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ آغاز ہر روز کی طرح تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، تو میں اپنے بھائی سے درخواست کروں گی کہ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ اس نشست کا آغاز کیجیے۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق الله العلي العظيم۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اور اب میں درخواست کروں گی نعت خواں سے کہ خوبصورت نعت کا ہدیہ بارگاہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ پیش کریں۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا
میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن۔ روزانہ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں آپ کے اور ہمارے
قاسم علی شاہ صاحب ہوتے ہیں. گفتگو ہوتی ہے مختلف ٹاپکس کے حوالے سے. آج جس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین ٹاپک. وائی؟ بیکاز ہر انسان آج کل بچوں کی تربیت کو لے کے جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے. پریشانی کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے, آپ کو سلوشنز کے حوالے سے سوچنا ہے. اینڈ اسپیشلی جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے تو آج کل ایک بحث ہر طرف چھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے بچوں کو تعلیم دینی ہے, تربیت دینی ہے, اسکلز سکھانی ہے. یہ علم اور اسکلز کا جو ایک چل رہا ہے نا مقابلہ, اس حوالے سے آج بات کریں گے. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اتنا کچھ حاصل کر لیتے ہیں علم کے حوالے سے, بٹ اسکلز کی جب بات آتی ہے, پریکٹیکل لائف کی جب بات آتی ہے تو زیرو ہوتے ہیں. یہ صورتحال کب ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ صاحب. کیا ان کی کوئی تعریف کرنے کی ضرورت ہے؟ تعریف اس خدا کی جس نے ان کو بنایا الحمدللہ ہمارے ملک و قوم کے لیے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور بہترین طریقے سے دنیا میں بہت سے لوگوں کے گھروں کو سکون ملا ہے آپ کے ہونے کی وجہ سے, آپ کے وجود. جہاں موسپل ہوتا ہے, جہاں پر میٹ لگ جاتا ہے, وہاں پر سکون ہوتا ہے. بہت اچھا. یہ پرواز فین کا کمال ہے, یہ ویوز کے ٹرپلٹ کا کمال ہے, یہ موسپل کا کمال ہے, یہ گورا کرنے والی کریم کا کمال ہے. بالکل صحیح, آپ نے کافی برانڈنگ کر دی, اب ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا ان سب سے. اچھا شاہ صاحب, تعلیم, علم ورسز اسکلز, کیا فرمائیے گا؟ اچھا دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کل کی بات ہے, ڈگری نہیں ہوتی تھی, صحیح, چکری کوئی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. یہ 33% جو نمبر ہے اس کی ہسٹری کو 150-200 سال پرانی ہے. بالکل ایسے 33% نمبر کہاں ہوتے تھے؟ بالکل ٹھیک. جب لارڈ میکالے آیا تو لارڈ میکالے نے کہا جی 99% یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بالکل ان کو فارسی آتی ہے, لکھ پڑھ لیتے ہیں, انہوں نے گلستان پڑھی ہے, بوستان پڑھی ہے, ان کا نالج کے ساتھ, انٹلیکٹ کے ساتھ, فلسفی کے ساتھ, عربک کے ساتھ, پرشین کے ساتھ اچھا خاصا ایکسپوجر ہے. یہ ادیب شاعر لوگ ہیں, یہ شاعری کو, فنون لطیفہ کو جانتے ہیں. یہ لارڈ میکالے کہہ رہا ہے. اچھا اب ہوا کیا, ایک نظام بنایا گیا. وہ نظام, ایک بات یاد رکھیے, بڑی مشکل اور بڑی آسان باتیں آپ نے یاد کرائی ہیں نا, میں تو صبح شام بڑی اہم بات پریکٹس. اور وہ جب بھی کسی کو آپ نے گرانا ہو, اچھا ایک ہے دھکا دے دیا, دوسرا طریقہ ہے اس میں شک پیدا کر دو, خود ہی گر جائے. یہ جو کالا جادو ہوتا ہے, یہ نیلا جادو ہوتا ہے, یا پیلا جادو ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ شک ہے. یہ شک ضعیف الاعتقادی. آپ کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے, جو خیال ریپیٹ چلتا ہے, وہ اتنا چلتا ہے کہ وہ ڈرل کر دیتا ہے. وہ ڈرل ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی انسان بھی نا کشتی کی مانی, ٹھیک, اس کا ایک پیندہ ہے, اگر وہاں سوراخ ہو تو پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کشتی آخرکار خود ہی ڈوب جاتی ہے. بعض لوگوں میں, اب وہ ہے اصل میں تو یہ نفسیات ہے, میں اس موضوع کو اس لیے نہیں چھیڑنا چاہتا کہ لوگ کہیں گے قاسم علی شاہ صاحب ہر واقعی آپ کے ساتھ ہو چکا ہے, یعنی آپ کا ایکسپوجر ہے نا, ایکسپوجر ظاہر ہے ہر روز اتنے لوگوں سے ملنا. کبھی کبھی اب وہ لوگ چند دن پہلے وہ بڑا مذاق سا اڑا رہے کہ شاہ صاحب ایک ڈاکومنٹری ہم نے بنائی اس پہ, سون سکیسر پہ, تو سون میں ہم لوگ وہ جب کنٹے کی باغ میں گئے اور کچے رستے سے گاؤں جہاں پر لائٹ بھی نہیں تھی وہاں سے گزرتے, وہ فال پہ جا رہے, آبشار پہ, تو رستے میں کتا پڑ گیا. اب وہ میں نے جو ڈائلوگز لکھے کتے کے ساتھ کہ میری بات چیت کیا ہوئی, وہ پہلا ڈائلوگ یہ تھا کہ وہ سب نے کہا یار یہ شاہ صاحب ہیں, اس نے کہا جی سوری میں فیس بک یوز نہیں کرتا. تو یوٹیوب میں نے سبسکرائب نہیں کیا. انہوں نے کہا یار بڑی فالوئنگ ہے, اس نے کہا جی نہیں, کتے نہیں فالو کرتے شاہ صاحب کو. تو وہ نہیں ہے میری فالوئنگ. اب وہ میں نے مزاح لکھ دیا, بڑے لوگوں نے مائنڈ کیا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ خدا کے لیے لٹریچر کو لٹریچر رہنے دیں, ڈاکومنٹری کو ڈاکومنٹری رہنے دیں. وہ میری تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے. آپ نے یہ بات کی ہے تو میں اتنے روز ہو گئے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ وقت گزر رہا ہے, میں نے اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کے اندر موجود تمام صلاحیتیں دکھائی ہیں, ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے شاہ صاحب آپ سے, میں بہت سارے لوگوں کو ملتی ہوں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرا روز کا تعلق ہے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, میں آپ کے خلاف جہاں لوگوں کے دلوں میں بہت محبت دیکھتی ہوں وہاں پہ ایک جیلسی کا اور ایک نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے, اور میں نے آپ کو کبھی کسی کے خلاف بات کرتے نہیں سنا. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں یہ الحمدللہ یہ تو مقام شکر ہے. مقام شکر اس لیے ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رب کسی کو نوازے اور اس کی حاسد نہ ہو.
اصل میں حاسد تعریف کر رہا ہوتا ہے, اس کا ایکسپریشن نیگیٹو ہوتا ہے, اس کے پاس اکنالجمنٹ کا وے آؤٹ نہیں ہوتا. جیسے ایک چھوٹا سا یاد کریے واقعہ, میرے ایک انکل ہوتے تھے, اللہ غریق رحمت کرے, انہیں میرے پہ بڑا پیار آتا تھا, بڑے کمال انسان تھے, میرے پھوپھا تھے. وہ نا بچپن میں مجھے جب پیار کرتے تھے نا تو وہ چکی کاٹتے تھے, وہ زور سے کاٹ دیتے تھے. وہ پیار ہوتا تھا لیکن وہ ایکسپریشن اتنا انٹینس ہوتا تھا کہ سم ٹائم میں رو پڑتا تھا, کہتے ہیں اتنی زور سے چکی کیوں کاٹی. اسی طرح ہماری بعض چیزوں کے ایکسپریشنز وہ ہم نے سیکھے نہیں ہوتے. دیکھیں مثبت کے پاس مثبت ایکسپریشن ہوگا, منفی کے پاس مثبت چیز کا بھی منفی ایکسپریشن ہوگا. صحیح بات سمجھ آ گئی جی؟ منفی انسان کے پاس مثبت چیز کا منفی ایکسپریشن ہوگا. بالکل ٹھیک. وہ طنز کر دے گا, وہ تنقید کر دے گا, وہ حسد کر دے گا, وہ خلاف پوسٹ لگا دے, وہ اینگلنگ کرے گا, وہ چیزوں کے معنی بدل دے گا, وہ اصل میں جو کچھ ہوگا وہ نہیں بتائے گا, وہ اس کو ایک نیا رنگ دے کے اس کے بعد اس کو پینٹ کرے گا. میں یہاں پر ایک امام علی کا جملہ ہے وہ کہہ کے تو آگے بڑھتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری مخالفت بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بڑا مقام دینے والا ہے. تو یہ جو اللہ کی ذات مقام کسی کو دیتا ہے تو یہ میرا خیال ہے ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے کہ وہ اختلاف اور مخالفت بھی ساتھ آتی ہے. تو بہرحال اللہ آپ کی عزتوں کو, آپ لوگوں کو عزت دینے والے ہیں, اللہ آپ کی عزت کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے, ہمیشہ اسی طرح چمکتا ستارہ رہیں آپ. اچھا سکلز کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کون کون سی سکلز ہوتی ہیں؟ اچھا اب یہ تیزی کے ساتھ زمانہ بدلا جی, اور زمانہ بدل کے ڈگری سے ہوتے ہوئے اب جس طرف جانے لگا, میں آپ کو ایکوریٹ نہیں بتا رہا لیکن یہ ہو جانا ہے, یعنی یہ ٹرینڈ دنیا بدلنے لگے. دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈگری کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اچھا یس بالکل. دنیا کو وہ لوگ چاہیے جو اسکلڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو قابل ہیں. ایک بڑا شاندار ریسرچر ہے, بڑا شاندار ایک کہہ لیجیے اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, جنہوں نے ڈگری ایجوکیشن میں لی ہوتی ہے, انہوں نے اس کو پڑھا بھی ہوتا ہے, اس کو ہارورڈ گارڈنر کی تھیوری کہتے ہیں. اس ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری 1986 میں آئی تھی اور اس نے بتایا تھا 9 طرح کی ذہانتیں. ہارورڈ گارڈنر کی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ ہے 5 مائنڈز آف فیوچر کے نام سے, اور وہ بتاتا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں 5 طرح کے دماغ چلیں. اچھا پھر ایک اور بندہ ہے جس کے کئی طرح سے نام پکارے جاتے ہیں, لیکن مجھے میری پروننسیشن اگر غلط ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, اسے یووا نوو ہرارو کہا جاتا ہے. اب ہرارو جو ہے وہ اس وقت کا ایک بڑا دماغ ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس پہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو اس زمانے کا ذہین ترین انسان مانا جا رہا ہے. اچھا, اور اس کی جو تھیوریز ہیں ہے تو وہ دہریہ, مطلب نہیں مانتا, وہ گاڈ کو نہیں مانتا, لیکن اس کے بعض جو کانسیپٹ ہیں بالخصوص ٹیکنالوجی کو اور اس ایرا کو لے کے وہ بڑے غیر معمولی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگلے 10 سال بعد دنیا میں تیزی کے ساتھ بڑے پروفیشنز ختم ہو جائیں گے. اچھا مثلاً کل کی بات ہے, خبر, کٹائی, پیسٹنگ, سرخی کا ٹرم تھا, بالکل, آج تھم نیل کا ورڈ آ چکا. بالکل صحیح. کل کی بات ہے, آپ یاد کیجئے, آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے تھے جو مثال چھوٹی سی مثال لے لیجیے, آپ درزی کے پاس جاتے ہیں یا جاتے تھے, ٹھیک, آنے والے دنوں میں یہ ختم ہو جائے گا. صحیح. آپ اپنی پسند کا کپڑا مشین میں ڈلوائیں گے, سافٹ ویئر آپ کا ڈیزائن لے گا اور وہ چیز بن کے باہر آ جائے گی. بالکل ٹھیک. کدھر گیا درزی؟ جب گاڑیاں آٹومیٹک ہوں گی تو ڈرائیور کہاں جائے گا؟ بالکل بالکل. آپ ذرا نوٹ کیجئے, وہ ٹائپ کرنے والے جو کچہریوں کے باہر بیٹھے ہوتے تھے کہاں گئے؟ صحیح, کمپیوٹر آ گئے. خطاط کہاں گئے؟ شوقیہ رہ گیا ہے, پینٹ قدیم فنون کے طور پہ رہ گیا. بینر کہاں گیا؟ یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں پہ باقاعدہ وہ سنیا ہوتا تھا نا, وہ لے کر آنے والا واٹس ایپ نے چھین لیا, بالکل بالکل, میسج نے چھین لیا, ای میل نے چھین لیا, تار پتر کہاں گئے, چیزیں بدل گئیں. آپ آنے والے دنوں میں موبائل فون بینک ہے, بلکہ ابھی ہے, بالکل کمیونیکیشن ہے, ایبسلیوٹلی, آپ کا بزنس کا سورس ہے, آپ کا دفتر ہے, آپ کی جنگ ہے, آپ کا امتحان ہے, سب چیزیں یہ لیپ ٹاپ موبائل پہ چلا گیا. تو بڑی تیزی کے ساتھ اب نئی ٹرمز آئی ہیں, بلاگرز, کسی کو پتا تھا؟ بالکل نہیں پتا تھا. اچھا یہ این ایل ای کی ٹرم جو ہے, یہ آپ پی ٹی وی اور پرانے 90s کے زمانوں میں جائیں, اتنے کلیئر نہیں تھے اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ساری ٹرمز نئی آ گئی ہیں, یہ نئے نئے پروفیشنز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور بڑے پروفیشنز دنیا سے ختم ہو رہے ہیں. اچھا یہ سب بڑے دماغ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا زمانہ سکلز کا زمانہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر سکلز کون سی جو آپ نے کہا؟ دیکھیں 2 چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی ان کی ضرورت شاید ختم نہیں ہوگی. ٹھیک. ایک انسانی ایٹیٹیوڈ, یہ ہمیشہ میٹر کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی ایسا ممکن ہے کہ آپ بلڈ سیمپل دیں اور آپ کو ایک مشین چیک کرے
اور آپ اسکین ہو تو ڈائگنوز ہو کے آ جائے کہ یہ دوائیاں کھانی ہیں ٹھیک اور یہ ڈرپ لگوانی ہے. لیکن روبوٹ اس کیئر سے ڈرپ نہیں لگا سکتا جس کیئر سے نرس لگا سکتی ہے. جہاں پر انسانی رویہ انوالو ہے نا وہاں پر رویہ مائنس نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ممکن ہے کوئی ایسی مشین آ جائے جو بچے کو سینے سے لگا کے ساتھ ماں بن کے پالنا شروع کرے. شاید ممتا کہاں سے لائے گی؟ وارمتھ نہیں ہوگی. مینز کہ جہاں پر ایٹیچیوڈ چاہیے وہاں پر انسان چاہیے. ٹھیک. جس کے پاس ایٹیچیوڈ ہے اس کی ضرورت زیادہ ہے. بالکل صحیح. ہر وہ بندہ ترقی کرے گا جس کے پاس ایٹیچیوڈ اچھا ہے. ایک تو ایٹیچیوڈ ہو گیا. مطلب ایٹیٹیوڈ سے مراد اخلاق کہہ لیں. اخلاق اس کی ایک ڈومین ہے اور اس کا ایٹیچیوڈ ایک بڑا براڈر ٹرم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رسپانس کیا ہے لائف کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اوور آل لائف کے بارے میں کیا ہے, ایونٹس میں کیا ہے, معاملات میں کیا ہے, چیزوں میں کیا ہے. آپ کا مکمل ایٹیچیوڈ کا جو پیکج ہے اس میں سے ایک اخلاق ہے. All right, I understand. اب آگے چلتے ہیں. دوسری چیز سکلز چاہیے. سکلز کون سی چاہیے؟ دیکھیں جی ورلڈ اکنامک فورم. ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے جی انوویشن چاہیے, ایسے دماغ چاہیے جو انوویٹو ہو. یہ کتنا انوویٹو آئیڈیا ہے کہ ہمیں لوگ یوٹیوب پہ رمضان ٹرانسمیشن کو بالکل دیکھ رہے ہیں. میں نے زندگی میں 4-5 رمضان ٹرانسمیشن کی. آپ کا تو ماشاءاللہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے اس ٹی وی کے ساتھ. آپ کا تجربہ میری بہن کا میرے سے بہت زیادہ ہے, 100 ٹائم سے زیادہ ہے. تو ہم تو آپ کو فالو کرتے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے جب آپ کو دیکھ رہے تھے تو غلط نہیں ہوگا. لیکن ماشاءاللہ پہلے آ گئی نا, ہے ہماری چھوٹی بہن, برا نہیں بنانا آپ نے. لیکن واقعی سچی بات ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عروج ناصر کے ساتھ میں رمضان ٹرانسمیشن یوٹیوب پہ کروں. آپ نے بھی یوٹیوب پہ نہیں سوچا ہوگا کم از کم. obvious ہے کہ ہمیں ہر سال آفرز آتی ہیں کہ جی آپ ٹی وی پہ کریں, اس چینل پہ کریں, اس چینل پہ کریں. پچھلے سال میں پہلے ایک چینل پہ کرنے لگا تھا تو وہ تقریباً کمٹمنٹ ہو چکا تھا, سائن نہیں میں نے کیے تھے. تو میری بہن جو ہے آپ جانتے ہیں جگن کے ساتھ میرا بڑا ایک احترام کا تعلق ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں قاسم بھائی, تو میں پھر بہنوں کی بات تو بندہ ٹال ہی نہیں سکتا, تو پھر ہم نے چینل بدل لیا. تو یہ اچھا یہ ابھی سوری آپ کی بات, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگ آج جب میں کہتی ہوں کہ میں یوٹیوب کے اوپر ٹرانسمیشن کر رہی ہوں تو آج لوگ اس کو نا ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اچھا چینل چھوڑ کے یوٹیوب کے اوپر اینڈ آئی سے آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ ہی سب کچھ ہو. سو یہ جو سب سے پہلے ایکسیپٹ کر لے اس چیز کو اور اس کو آگے لے کر بڑھے. میں آپ کو بڑی ایک وثوق اور گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں, آپ اگلے سال رمضان دیکھیے گا 8-10 لوگ یوٹیوب پہ آ چکے ہوں گے, شاید زیادہ ہوں. ایسے ہی اس ملک کی کتنی سیلیبریٹیز یوٹیوب پہ اپنا چینل کر رہی ہوں, بالکل بالکل رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوں. But it's an honor for you that you are the first one of the pioneers. اچھا ہم سے پہلے بھی کچھ نے کیا ہے, لیکن اتنا منظم گیسٹ کے ساتھ نعت, تلاوت, کلام, بالکل کتاب کا تعارف, اکیڈمیشینز, اسکالرز, روحانی اسکالرز, ماہر نفسیات, اتنی بڑی ایک پوری ٹریل, اتنا بڑا ایک گروپ بنا کے, اور آپ جانتے ہیں in a very well organized manner, مطلب الحمدللہ your whole team. اگر آپ اس کو ایک سوشل میڈیا ہاؤس کے اینگل سے دیکھیں تو میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں, شاید یہ بتانا چاہیے کہ نہیں, لیکن میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں یہ انوویشن ہے. بالکل بالکل. آپ سوچ نہیں سکتے کتنا خرچہ ہم نے اس پہ کیا. بالکل آئی ایم شیور. یعنی کہ ہم نے فل خرچہ کر دیا ہے کہ ہم اس مارکیٹ میں نئے آ رہے ہیں, کھل کے خرچہ کیا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو فرض کیجئے کہ یہ اس کوالٹی پہ اس لیول پہ پروڈیوس نہ کرتے اور تجربہ کر لیتے تو کیا ہونا تھا, یہ ایک ناکام تجربہ ہونا تھا. تو ہم نے مکمل کر کے پھر دعا مانگنی شروع کی ہے کہ یا باری تعالیٰ تو مہربانی فرما, عنایت کر, اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ خیر کی چیزیں پھیل سکیں. سو سکلز کا زمانہ آ گیا, انوویشن ایک بہت بڑی سکل ہے. پھر دنیا کہہ رہی ہے وہ لوگ جن کے پاس کمیونیکیشن سکل ہے وہ ترقی کریں گے. یاد رکھیے گھگو کوڑے ترقی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. انگریزوں کو اس ورڈ کا پتہ لگ گیا نا, وہ آ کے اس پہ ریسرچ کریں. صحیح بات. پاکستان میں بڑے گھگو کوڑے, صحیح گھگو کوڑے وہ ہوتے ہیں. اچھا گھگو کوڑے بھی ہوتے ہیں, یہ کریکٹر ہے پورا, صحیح, یہ پوری ایک پرسنالٹی ہے. گھگو کوڑے اور میسنا ایک ہی ٹائپ ہے, قریب ہے, برادری ہے, برادری, یہ ٹرائب ہوتا ہے پورے کا پورا. یاد رکھیے گا. مجھے بلکہ وہ یاد آتا ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے نا بہن, وہ بندر آتا تھا نا, تو وہ بندر کا ایک سین مجھے بڑا اچھا لگتا. وہ کہتا تھا باندر کو کہ چل سورے جا کے دہا. اچھا وہ ہاتھ پیچھے باندھ کے نا وہ بڑے نخرے کے ساتھ سورے گھر جاتا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمارے پاس ایسے بے شمار باندر ہیں جو ہر وقت وہ سورے گھر جا رہے ہیں. ان کو وہم ہے جی ہم بڑی شے ہیں, ہم بڑی چیز ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کچھ بھی ہیں نا نتائج بتاتے, ریزلٹس بولتے ہیں. آپ کچھ بھی ہیں, اگر زمانہ نہیں بولتا نا آپ کچھ ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ سورج نے کبھی بینر لگایا,
بالکل. کبھی ہوا نے اشتہار لگایا, واہ واہ, کبھی بہتے پانی کو پوسٹ لگانی پڑ گئی ہے, کبھی پھول نے کہا ہو کہ آج میں کھلنے لگا ہوں, پلیز سارا میڈیا آ جائے, پریس کانفرنس ہے. کبھی ایک شہد کی مکھی نے اپنے شہد کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہو کہ پلیز انسٹا پہ لگا دو. کبھی سرگودے کے مالٹے نے کہا ہو کہ میں بڑا کمال ہوں, خدا کے لیے شاؤٹ آؤٹ چاہیے عروج ناصر کا. کبھی یہ جو ہمارا چونسا ہے یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے کھانے سے پہلے میرا اشتہار تو چلاؤ. اشتہار کس کو چاہیے؟ نقلی جوس کو. بالکل ایسے ہی ہے, جیلی شہد کو اشتہار چاہیے. ایبسلیوٹلی, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے اچھی آکسیجن, بہت اچھا, اشتہار چاہیے. بہترین, یقین کیجیے ایسے ہی ہے. کبھی ایک میٹھے پانی کے چشمے کو اشتہار چاہیے؟ نہیں, منرل واٹر کو اشتہار چاہیے. یاد رکھیے جو قدرتی ہوتا ہے, جو فطرتی ہوتا ہے, جو اصل ہوتا ہے, جو سچا ہوتا ہے, جو سچا ہوتا ہے, پوری کائنات اس کا اشتہار ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کو اشتہار لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. ویری ویری زمانہ بولتا ہے, وہ جہاں سے گزرتا ہے. اور یاد رکھیے اس کائنات میں سب سے سچا, سب سے سچا وہ تو پتھروں کو پکڑتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تو انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اور یہ سچا اور سچا ہونا اگر سمجھ آ جائے تو سکلز بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. بالکل صحیح. سچا سچا ہونا زندگی کے بڑے جندروں کو کھول دیتا. آپ مخلص ہو کے دیکھیے, اپنا آپ وار کے دیکھیے. یہ یاد رکھیے گا یہ جو محبت ہوتی ہے یہ آپ کو صفر کر دیتی ہے. صفر ہونے کے بعد صفرے بڑھتے ہیں. یہ جو صفر ہوتے ہیں نا یہی 100 ہو جاتے ہیں. یہ کبھی کبھی 1000 ہو جاتے ہیں, کبھی یہ 10,000 ہو جاتے ہیں, کبھی لاکھ ہو جاتے ہیں, کبھی یہ کروڑ ہو جاتے ہیں, اور کبھی یہ ارب ہو جاتے ہیں. شرط ایک ہوتی ہے, پہلے صفر ہو جاؤ, پہلے مان جاؤ کہ میں نہیں بس تم. بے شک. کہے فقیر حسین سائیدہ میں نہیں بس تم. جب آپ مان جاتے ہیں کہ میں نہیں, اب مجھے معافی دیجیے گا اسکل سے میں اسپرچویلٹی پہ شفٹ کر جاتا ہوں, مگر وہ اتنا یقین کیجئے کہ لطف آ رہا تھا کہ میں اس احساس میں تھی کہ اسکلز, بٹ وہ ایک گفتگو کا جو انداز اور وہ جو حقیقت ہے نا, حقائق خود جو ہے وہ اپنا احساس رکھتے ہیں. تو اب آتے ہیں ذرا واپس تو بات کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ جو آپ کی سکلز ہیں, کمیونیکیشن سکل بڑی امپورٹنٹ, لیڈرشپ سکل بڑی امپورٹنٹ, اسکرپٹ رائٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ ایک پراپر ڈرافٹ کر لیتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ سکل ہے. آپ ایک نیگوشیٹ کرنے کی سکل ہے, بہت بڑی سکل ہے. آپ کریٹو بڑے ہیں, بڑی سکل ہے. آپ انوویٹو ہیں, بڑی سکل ہے. آپ میں سوشل جینیس پائی جاتی ہے, بڑی سکل. ایونٹ مینجمنٹ ہے, بڑی سکل ہے. میں عروج ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا سننے والوں کو. ہم سب کو جو اسکرین پہ دیکھتے ہیں نا, اور پھر کبھی محبت سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سر سیلفی کھنچوانی ہے. یہ گمنامی سے ناموری کے سفر میں ہم سب نے, میں نے, عروج ناصر نے, ہم سب جو آپ کو اسکرین پہ نظر آتے ہیں, ہم نے بڑے تشت کاٹے ہوتے ہیں, ہم نے بڑے پھیرے لگائے ہوتے ہیں, ہم نے بڑے طواف کیے ہوتے ہیں, ہماری کونیاں چھل گئی ہوتی ہیں, ہمارے گھٹنے کبھی دیکھیے گا زخمی ملیں گے آپ کو, سر پھٹے ملیں گے آپ کو, ہمارے چہروں کے گرد کبھی محسوس کیجیے گا, ان چہروں کے پیچھے کتنا کرب چھپا ہے کبھی محسوس کیجیے گا, یہ دل کتنی بار ٹوٹے ہیں کبھی محسوس کیجیے گا. آپ کو پتہ لگے گا یہاں تک پہنچنے کے لیے پوری زندگی دے کے پھر زندگی بچائی جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں آج یہ بات اس لیے کہنا چاہوں گا, ہمارے ینگسٹرز جو یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں نا, ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, یہ چھوٹا کام نہیں کرنا چاہتے. میں نے استادوں کے بریف کیس اٹھائے, میں نے استادوں کے کپڑے پریس کیے, میں نے استادوں کی جوتیاں پالش کی ہیں, میں نے ان جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھا ہے ان کے جانے سے پہلے, میں نے ان کے لیے پانی کی بوتل پہلے بندوبست کیا, میں نے ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے نا سوچا کہ یار یہ چاکلیٹ لیتے ہیں, یہ ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں, میں نے وہ ساتھ رکھا ہے. میں نے کئی بار زندگی میں اپنے مینٹورز استادوں کو کہا سر میں ڈراپ کر دیتا ہوں. میں نے کئی زندگی کے ایسے واقعات ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے کام کیے, مثلا بینر لگائیں, پوسٹر گھروں میں پھینکیں. میں تب کی بات کر رہا ہوں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی پڑھ رہا تھا. یہ جو ہماری اکڑ ہوتی ہے نا کہ میں یو ای ٹی پڑھ رہا ہوں یا میں گورنمنٹ کالج پڑھ رہا ہوں اور میں ٹیوشن سے پڑھائی ہیں, مشقتیں چھوٹے چھوٹے کام کی. یقین کیجئے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہی ترقی ملتی ہے. یہ جو ہم سب کے سب کہیں سوچتے ہیں کہ نہیں جی چھوٹا کام نہیں کرنا, اور ایک دم سے ہمیں وائٹ کالر اور ٹیبل لگا ہوا اور بیل دیں تو ساتھ ہی پانی لے کر کوئی آ جائے, ہم چاہتے ہیں یہاں سے شروع ہو. سب سے بڑا چیلنج یہ
جو چھوٹا نہیں ہوتا وہ بڑا بھی نہیں ہو سکتا. بالکل, بہت یہ جو کانفیڈنس ہے نا, کانفیڈنس تب آتا ہے جو ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے. میں ریسیپشن ان سے اچھی سنبھال لیتا ہوں کیونکہ سنبھالی ہے, بالکل میں نے پیپر ورک کی ہیں. میں کبھی کسی زمانے میں اسکول کالج یونیورسٹی کا اس کا اسکول کا اور اکیڈمی کا پرنسپل تھا, عمر چھوٹی تھی, تو لوگ آ کے جب وہ کہتے تھے کہ قاسم علی شاہ, میں کہتے تھے میں ہوں. آپ تو نہیں ہو سکتے, 600-700 بچے پڑھتے ہیں یہاں پر, ان کا پرنسپل اتنی چھوٹی عمر کا تو نہیں ہو سکتا. سر جب آپ سفر جلدی شروع کریں گے تو منزل بھی جلدی آئے گی, لیکن جب آپ سفر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے انتظار کریں گے, وائٹ کالر اچھی سی جاب توپوں کی سلامی کے ساتھ مجھے مل جائے, تو یقین کیجئے گا آخر کار آپ ایک نکھٹو ہوں گے. چھوٹا سا کام کیجئے, بھلے چھوٹا سا ہو. یعنی استاد ہمیں کہا کرتے تھے تروپا ہوتا ہے نا, یہ بٹن ٹانگنا ہوتا ہے, یہ بھی سیکھ لو. میرا استاد ایک تھا, وہ مجھے چائے بنانی سکھائی. پورا لیکچر میں نے کسی جگہ دیا ہوا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ چائے کیسے بنانی ہے. ہم نے کہا جی ہمارے کام تو نہیں. ان کا نہیں, سیکھو. جو اچھی چائے نہیں بنا سکتا ترقی نہیں کر سکتا. جو برتن دھوئے اور پتہ لگنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا, جو آپ کرتے ہیں نا اس میں آپ کو دکھنا چاہیے, you do the best, اس میں نظر آنا چاہیے. ہماری ایک بڑی اچھی سرجن ہے, آپ نے کبھی ریکارڈ بھی انہیں ادھر کیا ہوا ہے, ڈاکٹر آصفہ. بڑی اچھی سرجن ہے, بڑی قابل ڈاکٹر ہے, میری بڑی بہنوں کی جگہ, میرا بڑا لاڈ ہے, مان ہے ایک. میرے والد صاحب تو کہتے ہیں تیری بڑی بہن. وہ جب فاؤنڈیشن بن گئی نا تو یہاں آئی, تو انہوں نے آ کے کہا کہ قاسم مجھے ہر جگہ تو نظر آ رہا ہے. میں جہاں کھڑی ہوتی نا تو مجھے قاسم نظر آتا ہے, کیونکہ قاسم کے اندر کی نفاست جو ہے نا وہ اس بلڈنگ کے کونے کونے میں. تو یہ یعنی کہ آپ میں جو کچھ ہے اس کو باہر نکالیے, چھوٹے چھوٹے کام کیجیے اور وہ نفاست سے کیجیے. کوئی حرج نہیں, آج آپ کو لنڈا پہننا پڑ رہا, لیکن نفاست, شائستگی, بالکل وہ پتہ اس میں ترتیب ہو. بہت خوبصورت. شاہ صاحب بے انتہا مہربانی, بہت شکریہ. ہم جس ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ جو مختلف چیزیں اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں اس کو اتنی خوبصورتی سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان ٹاپکس کے ساتھ ساتھ ہم اور جو اس دنیا میں رہنے کی جو اخلاقیات ہیں, جو رویے ہیں, ان کو سیکھتے ہیں. شاہ صاحب نے ساری گفتگو کی, آپ نے سنی. جو مجھے بہترین بات لگی تمام بہترین باتوں میں وہ یہ تھی کہ جو جھکا ہوا ہوتا ہے نا پھل اسی کو, اسی درخت کو, اسی شجر کو لگتا ہے. تو جتنے جھکتے چلے جائیں گے اتنی سکلز کے اندر جو ہے نا وہ بہتری آتی چلی جائے گی. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں میری بہت فیوریٹ ہیں. ان کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسا مل جائے جو کہتا ہے اس پہ عمل بھی کرے اور اس کی بات آپ کے دل پہ اثر کرے, تو ایسے لوگ اللہ نے تبرکن ہمیں دیے ہوئے ہوتے ہیں, عطا کیے ہوتے ہیں. ایک ایسی ہی شخصیت جو لوگوں پہ نظر ڈالتی ہے اور لوگوں کے دل بھی بدل جاتے ہیں اور کردار بھی بدل جاتے ہیں. یہ بھی برکت ہوتی ہے شخصیت کی, یہ خاص عطا ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لیے بہت ہی محترم سید سرفراز احمد شاہ. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی اللہ کا بڑا الحمدللہ. اللہ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا. یہ اس کا خاص تبرک ہے, یہ خاص اس کی عطا ہے, اس کے اوپر ہم شکر گزار ہیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, سیکھنا چاہیں گے, زندگی میں سکھ اور سکون کے حصول کے لیے کیا کیا جائے, کیسے ممکن ہے. تو ٹاپک تو یہ ہے, مگر سوال میرا یہ ہے, میں جب سے مجھے یہ ٹاپک ملا ہے نا میں اٹک سی گئی ہوں کہ یہ سکھ اور سکون یہ دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے, اور اگر یہ دو چیزیں ہیں تو کیا فرق ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مغرب میں فلاسفر گزرے ہیں اور زیادہ دیر نہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی, دی ہیپینس. اوکے. اس میں انہوں نے اپنے آپ ہی اپنا تجربہ ہی بیان کیا کہ میں ایک زمانے میں سچی خوشی کی تلاش میں نکلا, تو میں دنیا بھر میں گھومتا رہا اور غریب سے غریب, امیر سے امیر آدمی سے میں ملا. لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو واقعتاً خوش ہو. خوش تو لوگ نظر آئے لیکن واقعتاً خوش نہیں نظر آیا کوئی. دکھتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. تو
तिब्बत पे जाके उन्होंने अपना टूर टर्मिनेट करना चाहा, तो वो लास्ट लेग थी उनके टूर की। तो तिब्बत ही के जंगलों में एक जगह उन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया जो वाकईतन बड़ा खुश था। अच्छा। वो एक साधु था जो अपने जिस्म पर मुल्तानी मिट्टी मल के तो एक तख्ते पर लेटा हुआ था। ठीक। और उस तख्ते में कील जड़े थे सीधे रुख के। अच्छा। और उन कीलों पर वो आदमी लेटा था, उसकी कमर से खून रिस रहा था उन कीलों के चोंचे लगने से। ठीक। लेकिन उसको उन्होंने देखा कि वो वाकईतन खुश है, अपने हाल में बड़ा मस्त है। तो उसने लिखा कि मैंने उसके बाद तौबा कर ली सच्ची खुशी से कि अगर सच्ची खुशी इससे मिलती है तो मैं नहीं हासिल करता। ठीक हो गया। ये किस्सा सही है कि इंसान को सच्ची खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है। आप देखिए कि अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारे जो गैर अखलाकी हरकत है, बिल्कुल, जिसको हमने मारा है उसके तो चोट लगती है जी, लेकिन खुद हमारे हाथ पे भी चोट लगती है। एब्सोल्युटली, सो ट्रू। कितनी खूबसूरत बात है, ऐसे ही है। जब हम किसी को दुख देते हैं ओहो हो, तो उस दुख की रिफ्लेक्शन हम पर भी आती है। अगर हम देने वाले हैं तो हम दे रहे हैं तो पहले तो हम ही लेंगे। बिल्कुल हमारे ऊपर रिफ्लेक्शन आती है उसकी। ठीक। जब हम दूसरों को सुकून देते हैं, सुख देते हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन खुद हमारे ऊपर आती है। बिल्कुल ठीक। असल खुशी इंसान की देने में है, लेने में नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि देने में है तो देने से मेरी मुराद मटेरियल चीज़ें नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई शख्स दूसरे को मुस्कुरा के देखता है, वो भी दे रहा है। ना कोई पैसा, ना कोई वो कहता ना हींग ना फटकड़ी लगी। जब आप किसी को सलाम कर रहे हैं, हाँ, तो आप उसको दे रहे हैं कि दुआ दे रहे हैं उसको कि तुम पर सलामती हो। सुभान अल्लाह। जो शख्स देने का आदी हो जाए उसके अंदर वाह 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 सच्ची खुशी होती है। एक प्रोग्राम में आपने जो मेरे साथ किया तो आपने गीबत का जिक्र किया। अब बदनसीबी ये है कि आजकल गीबत को हम गीबत नहीं कहते बल्कि इसे गॉसिप का नाम दे दिया ताकि दिल से हमारा एहसास जुर्म निकल जाए कि हमने गीबत की है। सही, क्योंकि गीबत के ऊपर तो बहुत सी हदीस है ना, तो वर्ड ही चेंज कर हमारा दिया। दीन बड़ी शिद्दत से मना करता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उसे गॉसिप का नाम दे दिया। अब वो हमारी पास टाइम हॉबी बनी है। वक्त गुजारी का जरिया ही गॉसिप है या गीबत है। हर चैनल पे यही हो रहा है। जबकि हम एक बात रियलाइज नहीं कर पाते कि जब हम गीबत किसी की कर रहे होते हैं, वो चीज़ हमें वक्ती तौर पे हज़ तो दे जाती है लेकिन हमारा सुकून ले जाएगी वो चीज़। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सुकून भी मिल जाए और सुख भी मिल जाए, तो फिर हम दूसरों को यही कुछ बांट दें। वाह 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 वाह। तो जब हम लोगों में सुख और खुशी बांटेंगे तो उससे हमें सुकून हासिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये जो आपने सुख की बात की थी, दो चीज़ें फरमाई आपने, जी। सुख और सुकून। सुकून। ये हमारा ख्याल गलत है कि जब मटीरियली हम बहुत एफ्लुएंट हो जाते हैं तो हमें सुकून होता है। कतई तौर पे गलत है। ठीक। अजीब इत्तेफाक ये है कि हमारे वो भाई, हमारे वो साथी जो जितना मटेरियली एफ्लुएंट हैं, जी जी, उतनी ही सुकून की दवाइयाँ खाते नजर आते हैं आपको। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। उनको नींद नहीं आती है बगैर सुकून नींद की गोली खाए। इसके बरक्स आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, वो लोग जो वाक़ईतन दरवेश हैं, फ़कीर हैं, उनके पास न खाने को पूरी रोटी है, पेट भर रोटी नहीं मिलती उन्हें, रहने को प्रॉपर छत नहीं है, तिब्बत वाला इंसान, पहनने को कपड़े, पूरा लिबास नहीं है, पूरा लिबास नहीं, लेकिन फिर भी वो हर वक्त आपको खुश नजर आएंगे, जेन्युइनली हंसते नजर आएंगे। उनके चेहरे पर सुकून, एक खुशी की रोशनी होती है, आंखों में चमक होती है। क्या वजह है? उसकी सिर्फ एक वजह है, उन्होंने एक चीज़ सीख ली, वो ये है कि हमने हर एक के बारे में मुस्बत सोच रखनी है। वो अपने दुश्मन के बारे में बड़ी मुस्बत सोच रखते हैं। सुन्नत है, दुश्मन को भी सीने से लगाए फिरते हैं।
معاف کر دیتے ہیں. وہ سینے سے لگانا محاورتن کہہ رہا تھا میں, مقصد تو وہی ہے. ایسا ہی ہے, سنت ہے بہت بڑی. فتح مکہ, بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں. کیا کہنے, سنت ہے. صدقے تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے بڑے مہربان ہیں, ان کو زندگی میں بڑا سکھ ملا ہے. تو جب ہم دوسروں پہ مہربان ہو جاتے ہیں تو ہمیں سکھ بھی ملتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے. بہت خوب. یہ چھوٹا سا ایک سادہ سا نسخہ ہے. فقیری میں بھی شاہی ملتی ہے. بے شک بے شک. ایسے ہی. اچھا, میں ظاہر ہے جانتی ہوں, میں نے پہلے بھی بتایا آپ کے انٹروڈکشن میں, کہے فقیر, فقیر نگری جیسے آپ نے کتابیں لکھی, تو آپ سے زیادہ وہ اوصاف جو ایک فقیر میں ہونے چاہیے, ظاہر ہے آپ نے متعدد کتابیں لکھی. میں چاہوں گی کہ بیس روٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کون سے اوصاف ہیں, اور ہیں سارے بیسک, لوگوں نے کئی مرتبہ سنے ہیں, مگر ہم ری انفورسمنٹ چاہتے ہیں کہ وہ فقیری کے یا فقیر صفت انسان کے کون سے اوصاف ہیں, وہ ذرا بیان فرمائیے. میں نے ابھی عرض کیا ایک لمحہ پہلے کہ فقیر صرف ایک کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت کر لیتا ہے. اچھا, تو اگر میں ہر زاویے سے, جی اگر میں اس کو سادہ سی بات کر دوں, فقیر اس لیے سکھ میں ہے کہ وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے. تو ہمارے پاس ایک ایسا نسخہ موجود ہے, ایک ایسا روشنی کا مینار موجود ہے کہ ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. ہم کچھ نہ کریں, صرف سنت پہ کی پیروی کر لیں. زندگی ایسی بدلتی ہے انسان کی, اور رب تعالیٰ اتنا سکون اور اتنا سکھ عطا فرما دیتا ہے, صحیح, کہ حیرت ہوتی ہے. اچھا شاہ صاحب, ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مدلل گفتگو ہے آپ کی. آخری بات آپ نے پہلے کر دی کہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں آگے کیا گفتگو کروں, مگر پھر بھی ایک جو میرے ذہن میں سوال ہے, یہ جو سکون کی ہم بات کرتے ہیں, جو اوصاف آقائے دو جہان اپنا کے, ان کی محبت, ان کی مودت دل میں ڈال کے, ان کے رنگ میں رنگ کے, یہ بھی ان کی نظر کرم ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو اپنا رنگ دے دیں, عطا کر دیں. تو ہم اس کی کوشش نہیں کر سکتے, مگر چاہ ضرور رکھ سکتے ہیں, نظر کرم ادھر سے ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو سکون حاصل ہوتا ہے, کیا یہ سکون قلبی ہوتا ہے یا ذہنی سکون؟ اس میں کوئی ڈفرنس ہے, کوئی ربط ہے آپس میں, قلبی اور ذہنی؟ یہ صرف الفاظ کا فرق ہے. ٹھیک, معنی دونوں کے ایک ہی سیم. آپ سکون قلب کہہ لیجئے یا ذہنی سکون کہہ لیجئے, بات تو وہیں رہے گی. کیونکہ جس انسان کو سکون قلب حاصل ہے, اس کا ذہن پراگندہ نہیں ہو سکتا کبھی, وہاں بے چینی کبھی نہیں ہوگی. کیونکہ سکون قلب ہے ہی ایسی چیز, ہر فعل کی ابتدا سوچ ہے. Absolutely. This is where I wanted. میں چوری نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے ذہن میں چوری کا خیال نہ آ جائے. بے شک. میں نماز نہیں پڑھ سکتا تب وقت ہے کہ میرے ذہن میں نماز پڑھنے کا خیال نہ آ جائے. بالکل درست. ابتدا وہیں ہے ساری. ٹھیک. تو سکون قلب جو ہے وہ اچھی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. اچھی چیزیں میں اس وقت کر پاؤں گا جب مجھے سوچ آئے گی. وہی بات جو آپ نے پہلے کی, مثبت سوچ. اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ ہم اپنے ذہن میں مثبت سوچ پیدا کر لیں. ٹھیک. فقیر آدمی کبھی کسی کی خامیوں پہ نظر نہیں رکھتا, انہیں اگنور کر دیتا ہے. اس کی خامیوں پہ نظر رہتی ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن اپنی ذات کی خامیاں. واہ واہ واہ. وہ دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے, خامیوں کو پسے پشت ڈال ختم کر دیتا ہے. ٹھیک. نتیجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی آدمی برا لگتا ہی نہیں. واہ واہ واہ. جب کوئی آدمی برا نہیں لگتا, اس کی کوئی عادات بری نہیں لگتی, تو وہ بڑا مزے میں رہتا ہے, اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو الجھنیں زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ میرے اندر ٹالرنس نہیں ہے. ٹھیک. میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی ہر عادت سے الجھتا رہوں گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن میں اندر سے اپنے آپ کو بے سکون کرتا رہوں گا. لیکن اگر میں یہ قبول کر لوں کہ یہ بھی میرے جیسا انسان ہے, ایکسیپٹنس, تو جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں
کہ when we accept somebody as he is, مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں, مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مسئلے حل ہو گئے. اچھا, بڑی ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں ٹالریٹ نہیں کر سکتا, ہم بہت سارے کرسز اپنے اوپر خود نہیں لگا دیتے. یہ میرے پاس وقت نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, میری زندگی میں یہ کمی. آن دا کانٹری ہمیں ابنڈنس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو یہ جو خود ہم اپنے اوپر قرض کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوکاں دیاں نظراں لگ گئیاں نے, اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ قرآن نے ایک فیصلہ کیا جی کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے اس کی روٹ کاز وہ انسان کو. ایبسلیوٹلی بہت سمپل بات ہے, ایک جملہ, ایک آیت قرآن کی پوری بات کا جواب ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہی ہے اس کا روٹ کاز ہم خود ہی ہیں. ہم بڑے مزے سے اسے جھٹک سکتے ہیں, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ بجائے یہ کہنے کے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ اگر کوئی آدمی آپ سے اگر 2 منٹ مانگ رہا ہے تو آپ بڑی خوش دلی سے کہہ دیں کہ 2 منٹ کیا آپ 20 منٹ لیجئے, لے گا وہ 2 منٹ ہی آپ سے, لیکن اس کا دل خوش ہوگا, اس کو خوش دیکھ کے آپ خود خوش ہو جائیں گی. کیا کہنے. میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, ہمارے یہاں ایک صاحب گزرے, ان سے نظریاتی اختلاف کا کچھ ہی کیوں نہ ہوں, اس سے غرض نہیں, لیکن ان کی ایک اچھی چیز مجھے اکثر یاد آ جاتی ہے. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں, اچھا ٹھیک, قاضی حسین احمد صاحب, بالکل قاضی حسین احمد, وہ پولیٹکس میں آ گئے تھے. تو انہوں نے ایک الیکشن کا نعرہ ہی لگایا کہ اگر ہم بھوک مٹا نہ سکے تو بھوک تقسیم کر لیں گے. بڑی خوبصورت بات ہے, بالکل میں نے سنی بھی ہے, بہت خوبصورت. اب جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے میرے پاس اور کچھ نہیں, میرے پاس بھوک ہے, میں وہی بانٹ لیتا ہوں اگلے کے ساتھ, اس بات میں بڑی گہرائی تھی کہ اگر مجھے 4 روٹی کی بھوک ہے اور میرے پاس 2 روٹیاں ہیں تو میں ان 2 روٹیوں کو بھی اگر تقسیم کر لوں کہ ایک آپ کو دے دوں ایک خود رکھ لوں, تو میں نے اپنی بھوک تقسیم کر لی. کیا کہنے. کمال کا ان کا ایک نعرہ تھا, انسان اگر اس طرف کو چلا جائے تو اس کے یہاں ریل پیل ہر چیز کی شروع ہو جاتی ہے, کہیں کمی نہیں ہے, کہیں کمی نہیں ہوتی. آپ نے کہا, بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی, ارشاد فرمایا آپ نے کہ آپ 2 منٹ دے دیں کسی کو. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا, آقائے دو جہان مدینہ کی گلیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور ایک مجنون عورت آ جاتی ہے ان کے پاس اور آ کے کہتی ہے مجھے بات کرنی ہے آپ سے. تو آقا اپنے اصحاب کرام کو ایک سائڈ پہ کر کے اس سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ بولی جا رہی ہے, وہ سن رہے ہیں. تو جب آقا اصحاب کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اتنے مصروف ترین انسان ہیں, تو آپ اس کے اتنا وقت اس نے ضائع کر دیا. انہوں نے کہا اس مدینے میں رحمت للعالمین ہوں, بے شک, اس پورے مدینے میں کوئی دوسرا نہیں جو اس کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. بے شک. تو یہ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے. یہی تو اس لیے میں ایک بات کہتا رہتا ہوں جی کہ نجات کا آسان ترین راستہ ہے کہ سنت کی پیروی کر لی جائے. نجات کا آسان ترین راستہ ہے. دنیا سمجھ جاتی ہے, آخرت بھی تو وہ تو سمجھے گی. یہ جو رشتہ ہے نا جن کے گرد ساری گفتگو ہماری محور جو ہے, 2 ہستیاں, 2 شخصیات, عاشق اور معشوق, وہ جو محبوب ہے رب تعالیٰ کا, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی طرف اور وہ ان کی طرف دیکھتے ہمیں نظر آتے ہیں. سوال میرا یہ ہے شاہ صاحب کہ میں یقین کیجیے اس وقت میں بالکل ہی میری نا روح کہیں پرواز کر گئی ہے, مگر سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جس طرح آپ نے ایک کلیہ دیا نا کہ تمہارے دلوں کو سکون فقط میری یاد میں ملے گا. بے شک. اور وہ ان کی یاد میں ہے, ہر وقت سلام بھیج رہے ہیں. تو یہ جو بے سکونی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن اللہ سے دوری. اور اچھا, اللہ سے دوری سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح اور جائے نماز پہ آپ کا بیٹھنا ہے. میں نے جو اپنی مشاہدے یا ناقص علم کے مطابق جو سمجھا ہے, یہ کنٹینیوس کنیکشن ہے رب کے ساتھ.
ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے آفس سے نکلے تو آپ کا اپنے آفیسر یا آپ کے باس سے رابطہ منقطع ہو گیا, آپ حاضر خدمت ہیں جب بھی اس کی. یہ کنیکشن کیا ہے, یہ جو یاد ہے یہ کیا ہے؟ بہت سمپل فارمولا ہے یہ. میں اگر اپنا روزگار کا کام کر رہا ہوں, چاہے وہ نوکری ہے, بزنس ہے, کچھ بھی ہے, اپنے دنیاوی فرائض ادا کرتے وقت بھی اگر مجھے رب کے احکامات یاد رہیں تو سمجھ لیجئے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, میرا رابطہ کنیکٹڈ ہے وہ. تو وہ یاد رہے گا مجھے تو میں اس کے احکامات کو یاد رکھوں گا. بالکل. اس کے احکامات مجھے یاد آتے ہیں تو رب بھی یاد آتا ہے. تو وہ ایک تعلق ہر وقت کا قائم رہتا ہے. صحیح. تو جب میں اس سے اس طرح سے ہر وقت کنیکٹڈ ہوں کہ سونے لگا تو مجھے یاد ہے کہ میرے رب نے مجھے سونے کی دعا کیا بتائی ہے. سو کے اٹھا تو مجھے یاد ہے کہ میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بالکل کیا دعا پڑھنے کو کہا ہے. کسی سے میں بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ہے کہ میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم کیا دیا ہوا ہے کہ میں اپنی اس گفتگو میں کن کن چیزوں کا خیال ملحوظ خاطر رکھوں. یہ جب میں کرتا ہوں تو میں ہر وقت کنیکٹڈ ہوں اپنے رب کے ساتھ. تو یہ یاد کر رہا ہوں میں, اور چونکہ یاد کر رہا ہوں, اس کے احکامات کی پیروی کر رہا ہوں, نتیجہ غلط نہیں ہو سکتا. جب نتیجہ غلط نہیں آتا تو میں سکون میں ہوں. یہ اس کے ساتھ ہر وقت کنیکٹ رہنے کا آسان نسخہ ہے یہ. تو باقی عبادات میں جب ہوں میں, وہ تو ڈوبا ہوا ہوں اس میں. اگر میں کوئی صحیح عبادت کرنے والا ہوں تو میں اس میں ڈوب جاؤں گا. لیکن عام حالات میں بھی رب یاد رہنا چاہیے. بالکل. آخری سوال کا جو میرے ذہن میں تھا اس کا جواب آپ نے دے دیا, مگر میں تھوڑا سا پھر بھی چاہوں گی ایلیبوریٹ کر دیجئے کہ آپ کی زندگی میں ہمیں اپنے ارد گرد کے جو ہمارے ماحول ہے اس میں بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کے چہروں, جن کے باڈی لینگویج میں دراصل سکون ہو. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ پرسکون ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ جو سکون اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, اس کے پیچھے کون سی ایسی خوبی آپ کے ذات کے اندر ہے, کون سا ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا؟ اگر پوری سچائی سے میں بیان کروں, بسم اللہ, تو سچ یہ ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. یہ میں ازراہی انکسار نہیں کہہ رہا, بلکہ میں زندگی کے بہت بڑا سچ بول رہا ہوں کہ میرے اندر قطعی طور پہ کوئی خوبی نہیں ہے. یہ ایک بار مجھ سے ایک مصنفہ تھیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, دنیا سے چلی گئیں. انہوں نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیے, شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں. میرے اندر نہ تو کوئی نیکی کی رمق موجود ہے, نہ ہی میرے اندر کوئی خوبی ہے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کچھ تو فرمائے. تو میں نے کہا ایک چیز شاید کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ رب کو پسند آئی ہو, کہ میں نے زیادتی کرنے والے کو پلٹ کے کبھی جواب نہیں دیا جس دن سے وہ سنبھالا آج تک. سبحان اللہ. کسی نے کچھ بھی کہہ دیا, کیسی زیادتی میرے ساتھ کر دی, میں نے پلٹ کے کبھی جواب نہیں دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کی زیادتی کا, اس کی تلخ کلامی کا, اس کی بدگوئی کا جواب ہی دیں. اس کا جواب بڑا سمپل ہے, ایک مسکراہٹ, رب راضی ہو جاتا ہے. اور رب راضی تو سب راضی. جزاک اللہ شاہ صاحب, بہت شکریہ. بہت خوبصورت گفتگو. آخر میں دیکھنے والوں کو میں کیا کہوں, اتنی خوبصورت گفتگو ہو گئی, بیاں ہو گیا, مگر یقین کیجئے کہ اس دل کو سکون یا تو اللہ یا پھر آقا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہی آتا ہے. مسکراتے رہیے, لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے رہیے, اور
पॉजिटिव सोचते रहिए. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न टुडे एंड आई इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस ऑल दिस. हमने अज़्म यही किया है कि इस रमज़ान ये इल्म हासिल करके अदब के करीने अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम बैक श्री, खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर. आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो स्पेशल हैं इन सो मेनी डिफरेंट वेज़. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो एक बेहतरीन इंसान है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं. शी इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, शी इज़ डायनामिक एंड शी इज़ वन ऑफ हर ओन काइंड. ख़ासा इनकी शख्सियत का ये है कि लोग काम तो कर ही रहे होते हैं, मगर वो लोग जो एक मकसद को लेकर अपनी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ बांट रहे होते हैं, लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगियों में सुकून का बायस होते हैं. ये एक ऐसी डॉक्टर हैं, हमारे साथ हैं जी डॉक्टर मासूमा ज़हरा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया. बिल्कुल ठीक, आप बताओ. ये जो इतनी आसानियों का सिलसिला है और मैं बाकी के जो इनका प्रोफेशन है और क्या क्या कुछ इन्होंने अचीव किया उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे. मगर डॉक्टर साहिबा, ये जो लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटना होता है, बेशक उसमें रिटर्न में बहुत सारी आसानियाँ आती तो हैं, मगर ये काम और ख़याल बड़ा मुश्किल है. तो ये कैसे आया कि इस फील्ड में आके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है? देखो, मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं. अब तो बहुत ज़्यादा लोग आते जाते. और मेरे मेंटोर कह रहे, मेरे मामू, उनको मैंने हमेशा देखा बड़े प्यार से पेशेंट्स को देखते हुए और ख्याल करते हुए, और जो दुआएं मिलती हैं उसके अगेंस्ट वो लेते हुए. पैसा तो आनी जानी चीज़ है, वो तो आ ही जाता है, वो तो आ ही जाता है, किस्मत में लिखा है तो मिल ही जाएगा. लेकिन किसी के दिल से जब दुआ निकलती है ना, वो आपको मोटिवेट करती है अच्छा काम करने. सही. अच्छा जी, तो डॉक्टर साहिबा करती क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं. CEO हैं इनकलाब और 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है जी इनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का और कॉस्मेटिक स्पेशलाइजेशन इन स्किन, बॉडी एंड हेयर ट्रीटमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आयुर्वेदिक की जब मैंने पहली दफ़ा सुनी ना बात, तो मुझे बहुत ही फैसिनेट किया. उस हवाले से भी बात करेंगे जी. CEO हैं कल्बिश स्पा एंड सैलॉन की, और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया जो कोविड के दिन गुजरे उसमें भी इन्होंने जो शुरू किया और लोगों के लिए उसमें भी आसानी की, वो ये था कल्बिश लग्जरी होम स्पा. सो मेनी डिफरेंट फेदर्स इन योर कैप. सो माशाल्लाह. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के हवाले से हम थोड़ा सा चाहेंगे ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए, और फिर उसके बाद हम जो ख़ास इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे वो हिजामा है, जिसका बहुत अवेयरनेस लोगों को आ चुकी है, और उसकी डिटेल्स. मगर पहले थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. देखिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बेसिकली मेरी जो बेस लाइन थी अल्टरनेटिव मेडिसिन की थी, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की. बिल्कुल सही. अब वो हर्ब्स जब पढ़ के पाकिस्तान आए तो यहाँ की लोकल हर्ब्स में और उन हर्ब्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी. लोगों के टेम्परामेंट डिफरेंट थे, तो उसको देखते हुए फिर मैंने FTJ फाजिल तिब्बो जराहत किया. अब ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी कपिंग है, फाजिल तिब्बो जराहत में भी हिजामा के नाम से. और फिर जब इसको और एक्सप्लोर करने को दिल किया कि हर्ब्स को सब कॉन्टिनेंट में और कैसे किया जाता है, तो फिर आयुर्वेदा भी किया. सो इन सबका कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात है हर्ब्स की. बिल्कुल सही. आपको जो जड़ी बूटियां आराम दे सकती हैं, जो आपकी बॉडी टाइप के अगेंस्ट हो. अब आयुर्वेदा में हम बॉडी को देखते हैं कि बॉडी टाइप क्या है. ठीक है. आया ये गुद्दी उजलाती असाबी, अगर हम यूनानी तिब में बात करें, वाता पिता काफा हम आयुर्वेदा में बात करें. मैंने कहा ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है. बात एक है, बात हर्ब्स की है, जिससे हम बॉडी टाइप देखते हुए इलाज करते हैं. ब्रिलियंट. सो अगर हम ये कहें कि आजकल लोग भाग रहे हैं ऑर्गेनिक फूड की तरफ, तो उसी अगर उसमें जाविये में हम देखें तो आप जो भी ट्रीटमेंट्स करते हैं वो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं. जी, ये इलाज बिल ग़िज़ा है. अच्छा. हमारी फील्ड में कहा जाता है 30% सिर्फ तबीब या कोई हकीम या कोई आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट काम करता है जो उसकी मेडिसिन है. ठीक. 70% वो खुराक है जो वो एडवाइस करता है. अच्छा. अब आप हदीस पाक देख लो, इलाज से बेहतर परहेज. हमने इसको सरसरी से गुजार के छोड़ दी एक हदीस को, अनफॉर्चुनेटली. लेकिन देखा जाए तो ये कुलिया है प्रॉपर
क्योर का कि किसी भी चीज का इलाज करने से पहले परहेज कर लो. मैं पेशेंट्स को एक सिंपल सी बात करती हूँ कि आपको जो कुछ भी हो रहा है, सर के पैर से लेके, सर के बाल से लेके और पैरों तक, ठीक, आप अपनी सारी लिस्ट आउट करो. उस लिस्ट को सिर्फ 7 दिन के लिए अपने ड्रॉ में रख दो और 14 ग्लास पानी रोज पीना शुरू करो. 7वें दिन वो लिस्ट निकाल के देखो, जो बच जाए उसके लिए तबीब की जरूरत है, वरना आप ठीक हो. हमें इतना खुराक से और पानी से फर्क पड़ सकता है. अच्छा, अपनी डाइट प्लान. फिर जहाँ आती है गज़ा की बात आती है, तो डाइट को हम सिर्फ लेते हैं डायबिटिक पेशेंट से या कार्डिक पेशेंट्स के साथ, ठीक, जबकि ऐसा नहीं है. अनफॉर्चुनेटली अगर किसी फील्ड में ये चीज़ नहीं बताई जाती, यानी कन्वेंशनल मेडिसिन में कैंसर का पेशेंट है तो उसको कहा जाता है सब कुछ खाएं, जबकि हमारे यहाँ कहा जाता है कैसे खा सकता है जबकि वो कीमोथेरेपी ले रहा है और इतनी खुश्की पहले बढ़ रही है. तो फिर उसको ग़िज़ा भी अब वो देनी जो अंदर की खुश्की को ख़त्म करे ताकि उसकी सेहत की तरफ उसके कदम ब कदम चलता चले. व्हाटएवर यू हैव सेड, इतनी प्रिसाइज तरीके से, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे. मगर आज का प्रोग्राम बिलखुसूस रमज़ान का महीना है और जो हमें आका की ज़िंदगी के हवाले से जो भी मालूमात मिलती हैं, तालीमात मिलती हैं, ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, हम उनको बिलखुसूस टच करते हैं, डिस्कस करते हैं. हिजामा, सही प्रोनाउंसिएशन है, इज़ इट हिजामा और हिजामा? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि कुछ लोग इसलिए नहीं करवाते कि पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है. कहा यह जाता है कि आका ने भी हिजामा करवाया और ऑथेंटिक अहादीस से मिलता है, तो इसमें कितनी हकीकत है, ताकि पहले तो हम इसको साइड पे कर लेंगे, ये ठीक है. मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले बाद में करूँगी. पहले हम ऑथेंटिसिटी जब बात करते हैं तो मुख्तलिफ बुक्स के, सही बुखारी क्या हो गई और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ उलमाए कराम, मौलाना तारिक जमील का कितना अच्छा लेक्चर है इसके ऊपर. हिजामा की तारीख मिलती है शब मेराज से. ठीक है, शब मेराज के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हिजामा का हुक्म साथ लेके आए. अब अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हिजामा आपकी बॉडी में से वो टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स निकालता है जिसका निकलने का और कोई तरीका ही नहीं है. अच्छा, आपकी बॉडी 120 दिन में नया खून बनाती है. वो बनते हुए कुछ ऐसे खुलियात हैं खून के जो नहीं दोबारा से बन सकते. लेट्स सपोज आपकी एज अगर 30 है और आपने मेरी नहीं है मेरी 40 है. अगर आपने कभी भी नहीं हिजामा कराया तो यू हैव 40% ऑफ डेड सेल्स इन योर बॉडी. ओह गॉड. अब वो ना पेशाब से निकलेंगे, ना वो पखाने के जरिए निकलते हैं, ना वो पसीने से निकलते हैं, ना ही वो आपके आंसुओं से बाहर आते हैं. अच्छा, उनका कोई और तरीका नहीं है. वो कैपिलरीज में चले जाते हैं. देखो जैसे चश्मे में से गंद नहीं ढूंढा जाता, दरिया से गंद को नहीं निकाला जाता, लेकिन नहरों की भल सफाई होती है. तो जितनी चीजें नैरो होती जाएंगी उतनी ही वहाँ गंदगी इकट्ठी होती है. और परवरदिगार सुभान अल्लाह क्या उसे बॉडी बनाई है कि कैपिलरीज को छलनी की तरह बनाया है. उसके ऊपर छोटे 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 सुराख हैं. जब हम स्किन के ऊपर कप लगा के सक्शन देते हैं तो वो सारे फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स पॉप आउट करके स्किन के ऊपर आ जाते हैं. अच्छा, अब वो सुराख इतने बारीक हैं कि नॉर्मल ब्लड सेल नहीं निकलता. ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है ऑथेंटिक हिजामा कराने की. अच्छा, ये इसमें भी कैटेगरीज हैं डिफरेंट? बिल्कुल. देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स को निकालना. यानी हिजामा आपके ब्लड लेवल्स को कम नहीं करता, आयरन लेवल को कम नहीं करता. अब वो कम कब करेगा? जब आप स्क्रैच से ज्यादा कट पे चले जाओगे. जब आपने कैपिलरी ही काट दी और फिर बार बार कप भर के खून निकाल रहे हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सफाई कर रहे हैं तो माजरत, ये हिजामा गलत है. हिजामा इज माइनर सर्जिकल स्क्रैच, नॉट अ कट. तो ये पेनफुल भी नहीं होता. अच्छा, इसका निशान भी समहाउ नहीं रहता. हाँ, कई लोग ऐसे जिनकी स्किन टाइप ऐसी कि हल्की सी खराश भी उनको निशान हो जाती है, तो उनका रह सकता है, बाकी किसी का निशान भी नहीं रहता और 24 घंटे के अंदर हील हो जाता है. तो इसका मतलब है ऐसे लोग भी हैं इस वक्त, आई वुड से मार्केट में, कि जो हिजामा कर रहे हैं, देखो मिसगाइड किया जाते हैं. मैं इसमें एक छोटी सी बात कहती हूँ कि देखिए, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने FTJ के अलावा हिजामा करना मना कर दिया, एंड दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. पहले हर
FTJ meaning फाजिल तिब व जराहत, जिसने हिकमत की है, जिसको जराहत आती है वही करे, एंड दैट इज द राइट वे. सही. लोग तो फेशियल की तरह हिजामा खोल रहे हैं सेंटर्स. अब ये पॉइंट ये है कि देखिए मैंने हदीस पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, मुझे उर्दू आती है, अरबी थोड़ी थोड़ी समझ आती है, तो मैं कुरान की तफसीर नहीं कर सकती. हाँ बिल्कुल ठीक है. इसी तरह एक डॉक्टर या तबीब जानता है कि किसको हिजामा करना है, किसको नहीं करना, कितना देखने में तो बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, कोई भी करते हुए देखता है कहता है ये हो सकता है, बट वो करना नहीं चाहिए. बिल्कुल सही. अच्छा, जो हिजामा करते हैं वो इसके ऊपर ज़ोर भी देते हैं. ज़ाहिर है आप लोग समझते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, अहमियत क्या है. तो इस्लाम में इसकी क्या अहमियत बताई गई है इस्लाम के हवाले से? इस्लाम के हवाले से जैसे आपने कहा, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कराते थे, मुख्तलिफ असहाबा इकराम उनके पास तकलीफ में आए, वो भी तारीख मिलती है. फिर हम आगे दौर में चले जाएँ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम से हमें बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं. अच्छा. वसाइल शरी जिल्द नंबर 2 एक बुक है जिसके अंदर पिचना यानी हिजामा के हवाले से पूरा चैप्टर है. अच्छा. और उसके अंदर मुख्तलिफ आइमा ने बड़ी शिद्दत से इसके ऊपर किया है, बल्कि इमाम अब मैं यहाँ पे कहीं आइमा में से यहाँ इमाम मूसा काजिम का कॉल है या इमाम जाफर सादिक का. ठीक है. इन दोनों आइमा में से किसी एक के पास एक शख्स गया, ये उस बुक में लिखा हुआ है, और उसने आग जाते साथ ही सलाम अर्ज किया, वालेकुम अस्सलाम के बाद पूछा कि क्या तुम्हारे इलाके में पिचना होता है? कहा नहीं इमाम, तो खफगी का इजहार किया. अच्छा. ऐसे ही इमाम अली का एक कॉल है कि तुम अपने 1 माह के बच्चे को हिजामा या पिचना लगवाओ ताकि तुम्हारा बच्चा दाना हो जाए. अब इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखें, बच्चा टॉडलर्स में 3-3, 6-6 महीने से फर्क होता है उनको सीखने के लेवल में. जो गर्दन पहले खड़ी कर लेगा वो अक्लमंद और दाना पहले होगा, अपनी एज से अहेड चला जाएगा. अब हिजामा जब हम गर्दन के पॉइंट पे अलकाहिल पे 1:55 पे लगाते हैं तो बच्चे की नेक होल्डिंग जल्दी होती है. नेक होल्डिंग जल्दी हुई तो उसकी समझ बूझ में इजाफा जल्दी हो गया. तो ये हमें बार बार मुख्तलिफ अक़वाल में मुख्तलिफ अहादीस से पता लगता है कि ये ज़रूरी है और इसके बारे में खफगी का इजहार किया गया कि जस्ट इमेजिन. ओह गॉड. अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल तो ये था कि हम किस उम्र से करवा सकते हैं, तो आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया कि एट द एज ऑफ 1 से छोटे एट द एज ऑफ 1 मंथ उन्होंने बोला. एट द एज ऑफ 1 मंथ 1 माह के बच्चे को पिचना लगवाओ. तो हम ये 40 साल से क्या कर रहे हैं? हम नहीं करते. आपको पता है मैंने 2-3 दफा अपॉइंटमेंट भी ली. अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, अपॉइंटमेंट ले लीजिए मैंने हिजामा की, गई नहीं डर के मारे कि पता नहीं क्या होगा, कोई वही वाली बात जो एक मिसकंसेप्शन होता है. लोग जरा हिजामा को सोच के, आपने भी सुना होगा कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा या जो लोग आते हैं वो जरा परेशान होते हैं, पता नहीं क्या होगा. थोड़ा सा इसको भी थोड़ा, सुई या कट कहीं पे भी होगा तो डर तो लोगों को लगता है. लेकिन इसको इजीली व्यूवर्स, अगर आप खुद भी कर सको और आप भी करो, आप अपने हाथ पे पीछे इस तरह जोर से अपना नाखून को स्क्रैच करो. ठीक है. इससे बड़ी पेन नहीं होती है. इससे बड़ी पेन हो तो फिर पता करें उसे डीप कट तो नहीं लगा दिया. सही. इससे ज़्यादा पेन नहीं होती. बिल्कुल सही. अच्छा, हिजामा के हवाले से हमने ये भी सुना है कि कुछ ख़ास अयाम होते हैं, कुछ ख़ास दिन होते हैं, कोई सूरज चांद की कुछ रातें 17, 19 और 21. अच्छा. सुभान अल्लाह, सदके चले जाएं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि देखो हमें तब से बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही चांद ढलता है अर्थ ग्रेविटी स्ट्रांग होती है, भारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं और हल्की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं. बात क्या है, हमने फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स को निकालना है जो कि हल्के हैं. तो जैसी तारीखें ढलती हैं ये डेड सेल्स और फ्री रेडिकल ब्लड स्ट्रीम में ऊपर आ जाते हैं, उनको निकालना आसान हो जाता है. ओके. सो ये इसके पीछे मेडिकली इसका ये ज़रूरत है, इसके पीछे जो हिकमत है वो ये है. अच्छा जी, अब हिजामा जो है वो क्या मुख्तलिफ बीमारियों के लिए भी किया जाता है, या ये वो लोग कोई बीमारी नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है? हाँ जी, मतलब एक तो बीमारियों के हवाले से भी बता दीजिए और साथ ये भी बताइए, या फिर ये ऐसे विदाउट एनी रीज़न मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा, मेरी बॉडी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है, उसमें भी मैं आ सकती हूँ कि मुझे हिजामा करवाना है? हिजामा देखें, वक्त के साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो फ्री रेडिकल ज़्यादा बनाती है. ठीक है. इसलिए कैंसर रेट भी बढ़ता जा रहा है. अच्छा, फ्री रेडिकल से मुराद ऐसी चीज़ें जो आपकी जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होती, जो कि फालतू हैं, वो फ्री रेडिकल्स हैं. अच्छा. जैसे मुख्तलिफ फास्ट फूड खाते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ऐसी ग़िज़ा जो कि ग़िज़ाइयत नहीं रखती और सिर्फ मज़ा रखती है, वो फ्री रेडिकल्स
زیادہ بناتی ہے. یعنی سب کچھ آج کل جو ہم کھا رہے ہیں. تو ایسے میں آپ نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کینسر کی طرف چلے گئے. ہوا کیا؟ آپ کی کیپلریز گئی بھر, اس کے بعد وہ ایکیومولیشن کہیں پہ بھی ہوگی, وہ ٹیومر بنائے گی. تو یہ اچھا ہے کہ ہر 3 ماہ یا سال میں 2 دفعہ تو ضرور حجامہ کرا کے اپنے ٹاکسنز کو نکال دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیماریوں میں جہاں پہ بھی پینز اینڈ ایکس ہیں وہاں پہ یہ ہوتی ہے. بلڈ پریشر کے لیے اندر بہت اچھا کام کرتی ہے. سوال آتا ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کرا سکتے ہیں کہ نہیں. وہ سال میں 1 دفعہ ضرور کرائیں, لیکن اپنی شوگر کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہ جب کنٹرول شوگر ہو تب کرائیں. جو لوگ نہیں کرا سکتے وہ جو بلڈ تھنرز لے رہے ہیں, جو خون پتلا کرنے کی دوائیاں لے رہے ہیں, ان کو پہلے کنسلٹیشن دی جاتی ہے. ان کے 2-4 دن کے لیے دوائی کو روکا جاتا ہے اور پھر وہ کرائیں. تو یہ ہر ایج میں کرایا جا سکتا ہے اور کرانا چاہیے کم از کم سال میں 2 دفعہ. اچھا بریلینٹ. اور جو لوگ مائگرین پین جو بالکل ایکس اینڈ پینز بولا نا میں نے, کچھ بھی درد ہو, سروائکل اسپونڈیلائٹس ہے, شیٹکا ہے, مائگرین ہے, کسی قسم کی پین ہے. پھر انفرٹیلٹی میں اس کا بہت اچھا رول ہے, کنسیپشن میں اس کا بہت اچھا رول ہے. تو جب آپ کنسیو کرنا چاہ رہے ہو تو پہلے فری ریڈیکلز سے نکل جاؤ. اسی طرح کمر کے اوپر جتنے بھی سننا پوائنٹس ہیں, ہم وہ پوائنٹس نکال کے آپ کی پوری باڈی کو اوور آلنگ کرتے ہیں. آپ کا لنگز, لیور, سپلین, کڈنی, ہر چیز کے پوائنٹس ان کے ایریاز پہ لگا کے ان کو بھی ڈیٹاکس کیا جاتا ہے. تو اوور آل اب پھر سب سے بڑی چیز کہ حسد, نظر, جادو کا علاج حجامہ ہے. واٹ؟ سیریسلی یہ حدیث پاک ہے کہ اگر تم نے اپنا علاج, اب دیکھیں مختلف چیزیں آئی نا کہ جادو سے بچنا ہے سورہ معوذتین پڑھیں, ہے نا, مختلف ہے, لیکن علاج کا لفظ صرف حجامہ کے لیے آیا ہے کہ جادو کا علاج حجامہ ہے. اب ہوا کیا, سائنٹیفک یا لاجیکل کیا؟ دیکھیں جادو, حسد یا نظر ایک نیگیٹو انرجی ہے. ٹھیک ہے. انرجیز بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. ہم خالی کمرے میں, بھرے ہوئے کمرے میں چلے جائیں اور ہم وہاں پہ کسی کو نہیں جانتے تو ہم اپنی انرجی کے مطابق کسی ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے اوراز ملتے ہیں. پھر کسی نے آپ کو دیکھا, اسے نہ ٹچ کیا نہ کچھ کیا, گھر آتے ساتھ یا تو سر درد ہو گیا یا دانا نکل آیا, کچھ نہ کچھ ہوا, ٹھوکر لگ گئی, کپڑے کو دیکھا, مطلب یہ انرجی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. جس کو ہم نے نظر لگ گئی کا نام دے دیا ہے وہ بیسکلی انرجی ہے جو کہ ڈسٹروائے کرتی ہے دوسرے کی انرجی کو. اب جب وہ ڈسٹروائے کرے گی تو وہ پہلا کام کیا کرے گی, آپ کی بلڈ سٹریم میں ڈیڈ سیلز بنانا شروع کرے گی. تو کیا ہوگا, جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کمر کھچ جائے گی, گردن کھچ جاتی ہے, کندھوں میں تکلیف ہوتی, کیونکہ سب سے زیادہ کیپلریز وہاں پہ ہیں. اسی لیے کندھوں کے پاس الکاہل A1 اور 55 2 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حسد, نظر, جادو کا علاج ہے. صحیح. تو اگر یہ کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے صورتیں پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی آپ کو چیز تنگ نہیں کر سکتا. اچھا, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. یہ حجامہ سے ذرا ہٹ کے بات ہے مگر اس کے اوپر میں چاہوں گی تھوڑی سی ہم بات ضرور کریں. آپ نے کہا کہ جو لوگوں کی انرجیز ہوتی ہیں, جو نیگیٹو انرجیز ہیں, اف یو گو سمویئر, اکثر آپ اپنے بچوں کی یا اپنی تصویر لگاؤ تو اکثر پیار کرنے والے کہتے ہیں کہ نظر بد سے بچ کے رہو اینڈ آل دیٹ, بٹ اوبیسلی آپ کس حد تک بچ سکتے ہیں, آپ جاتے ہیں دنیا میں. مائی پوائنٹ از کہ ایک انسان, حجامہ ہر وقت تو نہیں ہو سکتا, مگر ایک انسان نظر بد سے بچنے کے لیے اپنی انرجی کو کس قدر ہائی رکھے کہ وہ نیگیٹو جو ہے ہم تک پہنچے نا. دیکھو اس کے لیے سب سے ضروری اور بہترین چیز ہے توکل. اگر آپ کا, اور جیسے آپ کا ماشاءاللہ سے بہت سارا ہے, بہت دفعہ کوئی چیزیں میں کہتی بھی ہوں تو آگے سے مجھے ایک بڑا پیارا سا جواب ملتا ہے اور میں اس چیز کے اوپر اتنی زیادہ خوش ہوتی ہوں آپ کی اس بات پہ. پر پوائنٹ ہے کہ نظر بر حق ہے. اس سے بچنے کا طریقہ دیکھیں, علاج کرائیں اور پھر پروٹیکشن کریں. یعنی آپ نے پہلے اگر اپنے اندرونی کسی اعضاء کا علاج کرایا, اس کے بعد اگر دوبارہ وہ چیز نہیں کھاؤ گے تو تکلیف نہیں ہوگی. تو کیا ہوا کہ آپ دعاؤں سے جو طریقہ کار رسول اللہ نے بتائے وہ کر کے اپنی پروٹیکشن کرو. لیکن کوشش کرو کہ اگر ہم بہت بار بار نظروں میں آ رہے ہیں تو حجامہ سال میں 2 دفعہ ضرور کراؤ. بالکل ٹھیک, میرا تو خیال ہے ریگولرلی کروانا چاہیے. اچھا یہ بھی ایک چھوٹی سی بات کروں گی. لوگوں کے دماغوں میں کئی جگہ پہ یہ ڈال دیا گیا ہے کہ حجامہ ایک دفعہ کرایا تو بار بار کرانا پڑتا ہے. اچھا 6 ماہ 3 ماہ مجھے آ کے پوچھتے ہیں, میں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو کس نے یہ مس گائیڈ کر دیا. اچھا, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ضرورت ہو تو دوبارہ اگلے ماہ بلایا جاتا ہے.
ورنہ یہ ایک انفارچونیٹلی پیسہ کمانے کی گیم ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ بار بار آئیں اور آپ کو 6 مہینے کرانے. بہت ضرورت کے حد تک جیسے ہم تھراپیوٹک پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں تو پھر ہم 3 مہینے کراتے ہیں. بڑا مشکل ورڈ ہے یہ تھراپیوٹک, یہاں پر آپ کے انٹروڈکشن میں بھی لکھا ہوا تھا, اتنا مشکل ہوتا ہے نا میرے لیے ایسے کہ جس کو کسی علاج کسی تھراپی کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہو. لیٹ سپوز آپ کو شیٹک پین ہے تو آپ کرا لو 3 مہینے, لیکن وہ بھی 7 مہینے ریکمینڈڈ نہیں ہے. بٹ یہ بہت زیادہ کچھ لوگوں نے یہ چیز مشہور کر دی ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ کرایا اور بار بار نہ کرایا تو پھر آپ ایک وشس سائیکل میں پھنس جاؤ گے اور آپ کی باڈی ریئیکٹ. ایسا کچھ نہیں ہے. صرف ایک دفعہ کرانے سے بھی آپ کو وہی بینیفٹس مل سکتے ہیں. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ کتنا کرانا چاہیے. بہت زیادہ کپس نہیں لگوانی چاہیے. 21 22 کپ لگا کے اب آپ اپنے آپ کو تنگ کرنے والی بات ہے, ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو ایک وقت میں ہم ایک جنرل گفتگو, ظاہر آبویسلی پرسن ٹو پرسن, پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ تو ڈفرینٹ ہوتا ہے, ویری کرتا ہے. بٹ اگر کوئی شخص ایسے ہی آتا ہے, میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ جی نظر بد کے لیے آ رہا ہے, اور یا ویسے کوئی ایشو نہیں ہے بٹ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ڈیڈ سیلز ہیں اس سے پہلے کہ کچھ ایگریویٹ کریں ہم اپنے آپ کو, جس طرح وہ پریکاشنری میجرز کرتے ہوئے, تو کتنے کپس لگتے ہیں؟ اور 7 to 9 جرنل سننا کپس ہیں. اچھا, جو وہ لگوا لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو جرنلائز اوور آل باڈی کو جو ہے نا ریفریش کر دیتے ہیں. بیک شو پوائنٹ, کمر کے اوپر لگتے ہیں سارے پوائنٹ. کمر لے ڈاؤن, الٹا لٹا دیا جاتا ہے اور کمر پہ وہ کرایا جاتا ہے. پھر ہجامہ کے ساتھ ایک یہ ہے کہ جس سر کا ہجامہ بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی اچھا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ کہیں ایکسٹریم چیز ہے. جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے, بہت زیادہ ڈپریشن میں کوئی چلا گیا تو وہاں جا کے سر کا کرانا چاہیے, ورنہ وہی سارا کچھ گردن سے بھی مل جاتا ہے. اچھا صحیح, چلو دیٹس سو بیوٹیفل. بہت کم وقت میں ہم نے بہت ساری انفارمیشن سمیٹ لی آپ سے, اور انشاءاللہ میں اب جلد از جلد ہجامہ, آئی ہیو نیور گون. اور رمضان میں تو ضرور, رمضان کی 17 19 21 تو بھولنی ہی نہیں چاہیے, بیکاز یہ وہ منتھ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے ڈیٹاکس کرنے کا دیا گیا ہے. واو. اگر میں کہتی ہوں اگر آپ رمضان کے مہینے کو الکلائن ڈائٹ پہ لے جاؤ, آپ سارا فوڈ الکلائن کھاؤ, تو آپ کو 11 مہینے کسی ڈاکٹر کی ضرورت الکلائن ڈائٹ, ایسی ڈائٹ جو بادی نہیں ہے. اچھا, اور ہم کھاتے ہی رمضان میں ساری بادی جی ایسی. ہم نے سموسے پکوڑے کے بغیر تو روزہ کھولنا ہی نہیں. اچھا بس جانے دے ڈاکٹر صاحب, آپ خود کھولتی ہیں. بہت رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ آپ کا ڈیٹاکس کا منتھ ہونا چاہیے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ پھر اگر نہ کھائیں تو یہ چلیں جاتے جاتے ٹپ دے دیں لوگوں کو, نہیں کھاتے جی آپ کے کہنے پہ ہم بادی کھانا, یہ بتائیں کیا کھائیں پھر؟ ایسے فروٹس جیسے سیب, امرود, ناشپاتی, خربوزہ, تربوز, اس کا استعمال زیادہ کریں. سبزیاں جس طرح ٹینڈے, توری, کدو, شلجم, پالک, ان کا استعمال زیادہ کریں. اور مٹن اور چکن, برائلر نہیں, ڈیفینیٹلی آرگینک چکن کا استعمال کریں. اوائڈ کریں بیف اور مچھلی کو رمضان. اچھا ٹھیک ہو گیا, مشکل کام ہے لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, اٹس آلویز لولی ہیونگ یو. اتنی آپ کی پریزنس پازیٹیوٹی کے ساتھ اور آنکھوں میں وہ چمک اور وہ خوبصورتی, اور یہی خوبصورت لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جو نہ صرف اپنی زندگیوں کو آسان بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو آسان کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں سننا تو بہت اچھا لگتا ہے, اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے, لیکن کوشش یہی ہے کہ اس رمضان میں ہم بہترین عمل کر کے وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے اچھی ہیں, اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا علاج بالغذا, اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو بس پھر یہ تمام جھمیلوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی رکیں گے یہاں پہ, ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک خواتین و حضرات, خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو. رمضان علم ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن. اچھا جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علم آبویسلی وہ انفارمیشن بھی ہوتی ہے, نالج بھی ہوتی ہے جو آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے, اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم آپ کو ایسی چیزیں, ایسے کانسیپٹس بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ بہت کنفیوزڈ رہتے ہیں. تو آج جن صاحب سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ بہت اسپیشل ہیں, اس لیے کیونکہ وہ اپنا علم جو ان کے پاس ہے, جو
اسٹرگلز انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہیں اور پھر ان اسٹرگلز کو کر کے انہوں نے جو فائدے حاصل کیے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پرووائڈ کی جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کے جو یوتھ ہے بالخصوص اس کو بہت شوق ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر چلی جائے, اور جب باہر جانے کی ہم بات کرتے ہیں تو یا تو وزٹ ویزا ہوتا ہے یا پھر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ باہر جاتے ہیں, یا بہت آپ نے چھلانگ ماری تو کسی سے شادی کر لی تو پھر اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بٹ آپ کے پاس اور بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جس میں انٹرپرینیور ریزیڈنسی ہے, اس کے ساتھ ساتھ گولڈن ویزا ریزیڈنسی ہے, اور اس کے علاوہ نان لیوکریٹو ریزیڈنسی ہے. اس کی انفارمیشن دینے کے لیے ہم نے بالخصوص آج مدعو کیا ہے ہمارے ساتھ جو آج ہمارے گیسٹ ہیں جنید حسنین کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جنید؟ ویری ویری انٹرسٹنگ. جب میں نے آپ سے بات بھی کی اور پتہ چلا تو یہ بتائیں کہ یہ ساری آپ انفارمیشن ہمیں دینے جا رہے ہیں انٹرپرینیورشپ کے اوپر, جو ریزیڈنسی ملتی ہے یا پھر گولڈن جو ویزا ریزیڈنسی ہے اینڈ آل دیٹ, یہ بیسکلی ہے کیا؟ تھوڑی انفارمیشن دیجیے. اور ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیٹ؟ بیسکلی مجھے اسٹارٹنگ سے ٹریولنگ کا بہت شوق تھا. اچھا. اور جب میں یو اے موو ہوا بیک ان 2012 اور آئی اسٹارٹڈ ود آلموسٹ نتھنگ, اور میں نے جاب اسٹارٹ کی, اور جاب کرتے کرتے میرا ساتھ میں ایک پیشن تھا ٹریولنگ کرنا بھی, اور پھر میں نے ٹریولنگ کو ایکسپلور کیا, میں نے ڈفرینٹ کلچرز کو کنٹریز کو ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کیا. ایوری ایئر آئی یوز ٹو ٹریول سم ان سم کنٹریز لائک شنگن کنٹریز اور یورپ. یعنی پہلے پیسے کمائے پھر ٹریولنگ کے لیے نکل گئے, پھر واپس آ کے پیسے کمائے پھر ٹریولنگ کے لیے. لیکن ٹریولنگ جو آپ کو سکھاتی ہے دیٹس امیزنگ. ایگزیکٹلی آپ کو ٹریولنگ بہت کچھ سکھاتی ہے اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. بالکل. اور آپ کی get to meet different people, get to know their culture, get to know the different people around you, you know. صحیح. اور تو بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک. تو اسی لرننگ کے پروسیس میں جب میں نے سوچا کہ لائک یورپ تو میں آلریڈی بہت بار ٹریول کیا, تو پھر میں نے سوچا کہ وائی ناٹ سیٹل ڈاؤن ان یورپ, یو نو. تو جب میں نے جاب کر رہا تھا ساتھ میں نے پارٹ ٹائم بزنسز بھی تھے کچھ میرے, تو بزنس سینس تھی, بزنس مائنڈ تھا. تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ اب مجھے جو ہے کچھ ہائر اسٹڈیز کے لیے بھی باہر جانا چاہیے یورپ. تو میں نے ڈبل ماسٹرز بھی کیا یورپ سے. اس کے بعد ایز اے سیٹ کہ میرا کچھ بزنس مائنڈ تھا, بزنس مائنڈ سیٹ تھا, اور میرا ایکسپیرینس بھی تھا, تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ وائی ناٹ ٹرائی انٹرپرینیور ریزیڈنسی, یو نو. اچھا. تو اس کے لیے پھر میں نے جو ہے ٹرائی کیا, سرچ کیا اور انفارمیشن گیدر کی, اور میں نے جو ہے ڈاکومنٹیشن سبمٹ کی. تو آج میں جس ٹاپک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے 3 ریزیڈنسیز جن کے بارے میں آج ڈسکس کروں گا. میں آپ کو انفارمیشن دوں گا اور عوام کو انفارمیشن دوں گا. انٹرپرینیور ریزیڈنسی ہے, اور نان لوکریٹو ویزا ہے, ریزیڈنسی ہے, اس کے علاوہ گولڈن ریزیڈنسی ہے, اس کے بعد ہائیلی اسکلڈ بھی آ جاتی ہے. اٹس گونا بی لانگ ٹاپک, تو میں آئی جسٹ ٹرائی ٹو کٹ اٹ شارٹ. اس میں میں آپ کو 3 ریزیڈنسیز کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک ہے انٹرپرینیور. لیٹس ٹاک اباؤٹ انٹرپرینیور ریزیڈنسی. وہ اس لیے میں انٹرسٹڈ ہوں بیکاز آئی ایم این انٹرپرینیور ایز ویل. سو بٹ آنیسٹلی خیر وہ تو انفارمیشن کے لیے لوگوں کو ہے. میرا اس پاکستان سے باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. آئی لو مائی کنٹری بٹ اسٹل دیر مینی ہو وانٹ ٹو, اور اپرچونٹی کے طور پہ آپ وہ کریں, اویل کریں, اور پھر آ کے اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کریں. اچھا. سو انٹرپرینیور ریزیڈنس. جی, اب کافی سارے یہاں پہ انٹرپرینیورز ہیں جن کے پاس مائنڈ سیٹ ہے, بزنس مائنڈ سیٹ, انٹرپرینیور اسپرٹ ہے, لیکن ان کو کوئی اچھا بہتر پلیٹ فارم نہیں ملتا باہر جانے کے لیے, یا اپنے جو ان کے پاس جو آئیڈیاز ہیں ان کو پریکٹیکلی کنورٹ کرنے میں. تو یہ جو ریزیڈنسی جس کی میں بات کر رہا ہوں, اسپینش ریزیڈنسی, یہ انہوں نے ابھی لائک لیٹس سے 6 to 7 years ago انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کی انفارمیشن آپ کو کہیں ملے گی نہیں, کیونکہ کنسلٹنٹس کے پاس بہت لمیٹڈ انفارمیشن ہے, کیونکہ یہ سارٹ آف ریزیڈنسی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پاس صرف ایک اچھا بزنس پلان ہونا چاہیے. اچھا. انوویٹو بزنس پلان ہونا چاہیے, جو کہ ایک جنیرک بزنس پلان ہے. اس کی ساری انفارمیشن آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ بھی ملے گی. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پاس انوویٹو بزنس پلان ہونا چاہیے, اسکیلیبل بزنس ہونا چاہیے, انوویٹو بزنس ہونا چاہیے, IT سے ریلیٹڈ ہو تو گڈ انف. بالکل. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اسپینش اکانومی میں کو اس میں بینیفٹ نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اپارٹ فرام دیٹ اس میں جابس کریشن ہونی چاہیے. مطلب یہ کچھ فیکٹرز ہیں. اوکے. اچھا, تو آپ نے جو یہ لی ریزیڈنسی, تو آپ کا بزنس پلان کیا تھا؟ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا تو دینا ذرا.
کیا بیسیکلی وہ تھوڑا سا کانفیڈینشیل ہے لیکن IT سے ریلیٹڈ. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو اس میں آپ کو ایک ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایک جنرک ٹیمپلیٹ کے تھرو, اس کو ساری انفارمیشن اس پہ پٹ ڈاؤن کرنی ہوتی ہے اور ان کو اپلائی اس میں آپ نے آن لائن سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو کہیں فزیکل پریزنٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اب میں نے چونکہ اپلائی کی تھی اسپین میں رہتے ہوئے اور اپنی ریزیڈنسی کنورٹ کی تھی. And you were studying there? I was studying there. Yeah, I was studying there. اور I moved there along with my family, along with residents. اور یہ بھی بہت ایسی انفارمیشن ہے جو لوگوں کو نہیں پتا کہ how you can settle down in Europe along with your family. اچھا, ایک کانسیپٹ جو ہے نا جنید وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے بحیثیت انٹرپرینیور ریزیڈنسی لینی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا بہت ضروری ہے, تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ ایسا نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ ہے کیٹیگری. اس میں آپ کو کوئی فنڈس شو کرانے کی ضرورت نہیں ہے ایز لانگ ایز یور بزنس پلان از گڈ انف. آپ کا بزنس پلان انف ہے, آپ کا بزنس پلان انوویٹو ہے, انفارمیشن آپ کے پاس جو ہے اور جو آپ کا بزنس اسکیلیبل ہے جو آپ نے بزنس پلان میں مینشن کیا ہے, آپ کو کوئی فنڈس شو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب اگر آپ اسپین میں رہ کے یا یورپ میں رہ کے یہ ریزیڈنسی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو انیشلی گورنمنٹل سپورٹ بھی ملے گی, آپ کو ورک پلیس بھی ملے گی, شیئرڈ ورک پلیس ویئر یو کین سٹ ٹوگیدر اینڈ ورک, اور آپ کو سیٹ فنڈنگ تک ملتی ہے. بریلینٹ. اور اس میں اگر آپ یورپ سے باہر ہیں, اب اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں اسپیسیفکلی یا آپ UAE سے اپلائی کریں, کسی بھی گلف کنٹری سے اپلائی کرتے ہیں, تو آپ کو یہاں آپ پاکستان سے نہیں کر سکتے یہ ریزیڈنسی اپلائی ڈائریکٹلی. کیونکہ ان کا ایک آفس ہے جو کہ دبئی میں ہے, اور دبئی میں ان کا ٹریڈ اینڈ بزنس سینٹر ہے جہاں پہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. اور دا گڈ تھنگ از یو ڈونٹ ہیو ٹو گو دیر اینی وے, یو ڈونٹ ہیو ٹو پریزنٹ یور ڈاکومنٹس فزیکلی اوور دیر. یو نو آپ کو آن لائن پوسٹ کرونا, سارے ڈاکومنٹس آن لائن سبمٹ کرنے وائے ای میل. آپ کا جو بزنس پلان ہے جو کہ مین, مگر آپ نے یہ بات کہی کہ آپ پاکستان سے نہیں کر سکتے, تو اگر آپ نے واٹ از دیٹ سپوزڈ ٹو؟ پاکستان سے مطلب پاکستان میں ان کا کوئی آفس نہیں ہے. مطلب جو پاکستان میں رہ رہے ہیں یا جو گلف میں رہ رہے ہیں ان کا ایک آفس ہے, ریجنل آفس ہے اسپین کا, جو کہ دبئی میں بیسڈ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں, آپ چاہے پاکستان میں رہ رہے ہیں یا آپ چاہے کسی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو صرف ایک بزنس پلان سبمٹ کرانا ہے اور آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹ سبمٹ کرانے ہیں. دے ول ٹیک اراؤنڈ 40 to 45 days ٹو ریورٹ بیک ٹو یو. ان کا ٹیٹ ہے 40 to 45 days. اس میں کیا چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں, اور وہ ایک ہوتا ہے نا میرٹ ہوتا ہے کہ جی یہ چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر ہم چھپا لگا دیں گے. ہاں جی, وہ کیا؟ اس میں ایک پروسیس ہے. پروسیس یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا بزنس پلان بنانا ہے. اس میں اپروول کے لیے آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ سینڈ ہوتی ہے ان کا جو ٹریڈ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور وہ 40 to 45 days لیتے ہیں, جس میں وہ آپ ریورٹ بیک ٹو یو اور ود آل دا انفارمیشن دیٹ ویدر یور بزنس پلان ہیز بین اپرووڈ اور ناٹ. ونس اٹ از اپرووڈ آپ رائٹ اوے اپنا وہ لے سکتے ہیں. ہاں, موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو میرے مائنڈ سے نکل گئی تھی, آپ کا انٹرپرینیوریل بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جاب کر رہے ہیں دیٹ از آؤٹ آف دا فیلڈ اور آپ ساتھ میں انٹرپرینور کے لیے ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کریں. اس میں آپ کی پرسنل بیک گراؤنڈ بھی میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے ایجوکیشن کی ہے تو آپ کی ایجوکیشن میں وہ چیز نظر آنی چاہیے. اگر آپ نے بزنس مین ہے, آپ کو پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس ریلیونٹ بزنس کا. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک نہیں, اس میں 2 سے 3 لوگ اکٹھے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر شیئر ہولڈرز ہیں یا فاؤنڈرز ہیں تو 2 سے 3 لوگ اکٹھے اس بزنس پلان کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور all 3 or 4 or 2 how many جتنے بھی لوگ ہیں, number of people they can get their residence along with their spouse, along with the spouse and the families. Exactly. That's so interesting. اور آپ کو مل گئی؟ میں تو اس ٹائم اسپین میں تھا. You were in Spain. I was in Spain. اور اگر آپ باہر سے اپلائی کرتے ہیں. اچھا, ریزیڈنسی کے پھر فائدے کیا ہوتے ہیں؟ مطلب اگر ایک انسان, ویسے تو ظاہر ہے we know, but still I want you to, how are you enjoying that residency that you got from Spain? ریزیڈنسی میں یہ آپ سارے پریویلیجز ملتے ہیں جو ایک ریزیڈنٹ کو وہاں پہ ملتے ہیں, جو سٹیزن کو ملتے ہیں. اس میں آپ کی میڈیکل بھی ہے, اس میں اسکولنگ بھی ہے, اس میں سارے وہ بینیفٹس. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایک پلان بنایا, آپ نے اس کو بہت خوبصورتی سے سجا سجو کے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق وہ ہو گیا, وہاں سے اپروول بھی آ گیا. اب ظاہر ہے اب آپ اس چیز کی بیس کے اوپر چلے گئے اسپین. اب وہاں پر جا کے کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اٹس ویری انفارچونیٹ, بٹ وہاں جا کے آپ کام ہی نہیں کر رہے, تو کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس اور مانیٹرنگ وغیرہ بھی ہے؟ جی, اس میں ایسا ہے کہ پہلے سال آپ کی جو ریزیڈنسی اگر آپ باہر سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو انیشلی 1 year کی ریزیڈنسی دی جاتی ہے.
ٹھیک ہے. اور 1 ایئر کے بعد آپ کو رینول ہوتی ہے, اور وہ بھی سیم ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے اپنی ڈاکومنٹیشن سبمٹ کی ہوتی ہے. ان کیس اگر آپ نے 1 سال وہاں اسپینڈ کیا اور آپ نے وہ بزنس ایکٹیویٹی اگین نہیں کی تو پھر آپ کی رینول ہی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب کمنگ ٹو دی ادر ون, گولڈن ویزا ریزیڈنسی, واٹس دیٹ؟ ہاں جی, گولڈن ویزا ریزیڈنسی جو ہے یہ بیسکلی انویسٹرس کے لیے ہے, یہ بزنس مین کے لیے ہے. اس میں آپ اگر چاہ رہے ہیں اس کے لیے تو پیسے چاہیے نا, اس کے لیے پیسے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے پیسے چاہیے. اس کے لیے اگر آپ باہر سیٹل ڈاؤن ہونا چاہ رہے ہیں اینڈ یو ہیو گاٹ انف فنڈس اور آپ وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پراپرٹی بائی کر لیں. آپ چاہے 1 پراپرٹی بائی کریں, چاہے 4 پراپرٹیز بائی کریں, چاہے 3 پراپرٹیز بائی کریں, لیکن اس کا جو کلیکٹیو جو اس کا سم ہے وہ 500,000 یوروز ہونا چاہیے. اچھا. اور بیسڈ آن دیٹ ود یور ریزیڈنس, ود یور اسپاؤس, ود یور فیملی ممبرس, یو آر انٹائٹلڈ ٹو گیٹ گولڈن ریزیڈنسی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بس یہی ہے کہ یو کیپ دیٹ جو بھی آپ کا ریزیڈنس ہے یا وہ جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی لیں یا اسٹاک ایکسچینج میں. اچھا, وہ دیٹس گریٹ. اچھا جی, نان لوکریٹو ریزیڈنسی کیا ہے؟ ہاں جی, یہ جو نان لوکریٹو ریزیڈنسی ہے نا جی, یہ بیسیکلی مینی ایئرز اگو یہ اسپینش گورنمنٹ نے امریکنس کے لیے انٹروڈیوس کی تھی, جس میں جو لوگ وہاں پہ اسپین میں آ کے لیگلی ریزیڈنٹ ہونا چاہ رہے ہیں, مطلب رہنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ, تو یہ اس میں بھی آپ کو جو ہے اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ ایمبیسی کو ریچ آؤٹ کرنا پڑے. یو سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ کو ڈائریکٹ ایمبیسی کو ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا. اس میں کچھ سرٹن ڈاکومنٹیشن ہے, ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اس میں IPREM ہوتا ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے, لائک اراؤنڈ 30,000 to 35,000 ہونا چاہیے پر انڈیویجول. اور ود فیملی اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کا 4,000 یورو پر منتھ کے حساب سے آتا ہے. تو وہ اتنا آپ کے فنڈس آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ ایٹ لیسٹ فار 1 ایئر سروائیو کر سکیں. ہاں, اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں یا آپ کو یہاں سے کوئی انکم آ رہی ہے, آپ اس کے پروف بھی دکھانے ہوتے ہیں کہ تاکہ اسپینش جب آپ اپلائی کریں تو ان کو یہ پتا ہو کہ آپ کی ایک اسٹڈی انکم ہے جو آلریڈی آپ کو آ رہی ہے, تاکہ آپ 1 سال سروائیو کر سکیں. اس کے بعد آپ کو کچھ میڈیکل انشورنس ڈاکومنٹیشن ہے جو آپ کے پاس ہونی ضروری ہے, اور وہاں جا کے 1 سال تک آپ کام نہیں کر سکتے اس نان لوکریٹو ریزیڈنسی کے اوپر. 1 سال کے بعد اپنی ریزیڈنسی کو کنورٹ کر سکتے ہیں. پہلے سال کی ریزیڈنسی 1 ایئر کی ہوتی ہے, اگلے سال کی جو ریزیڈنسی 2 ایئرس کی ریزیڈنسی دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اچھی بات تو یہ ہے کہ میرے میاں کو اسپینش آتی ہے تو میں اب سیریسلی سوچنا شروع کر رہی ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے, ایک ریزیڈنسی آپ لے لیں. اچھا, اس کے یہ جو آپ نے تمام چیزیں بتائیں, اس کے جو بینیفٹس ہیں اگر یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے کیا بینیفٹس ہیں, تاکہ وہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو کیا بینیفٹس آپ بتائیں گے؟ ہاؤ یور لائف چینجڈ آفٹر گیٹنگ دس انٹرپرینیور ریزیڈنسی فرام اسپین؟ جی, اگر تو آپ انٹرپرینور ہیں اور آپ بزنس مائنڈ رکھتے ہیں اور آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے اسپین, کیونکہ ایک انڈسٹریل ملک ہے, انڈسٹریل کنٹری ہے. وہاں پہ بہت آپ گرو کر سکتے ہیں, آپ کا بزنس بہت گرو کر سکتا ہے. ہاں, ایک لینگویج بیریئر ضرور ہے وہاں پہ. لینگویج بیریئر کی وجہ سے آپ کو تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی حد تک چیلنجز. مگر انگلش اور اسپینش کافی کلوز نہیں ہے. کلوز ہے لیکن پھر بھی اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہاں, اٹس ناٹ. ہاں, لوگوں کے لیے انگریزی پہ ہی پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اسپینش آل ٹوگیدر از اے ڈفرنٹ. اچھا, تو اس میں آپ کو تھوڑے سے لینگویج, لیکن وہ آپ کہیں بھی جائیں, چاہے یورپ میں آپ اسپین میں جائیں, فرانس میں جائیں, جرمنی میں جائیں, ادر دین اسکینڈینیوین کنٹریز, تو آپ کو لینگویج بیریئر فیس کرنا ہی پڑتا ہے. ہاں, وہ تو پھر ظاہر ہے. So what you're saying? تو یہ ایک ایشو ہے جو آ سکتا ہے آپ کو. ادر دین دیٹ آپ کے پاس جب ریزیڈنسی ہے اسپین کی, دیٹ مینس یو کین ٹریول ٹو 28 کنٹریز اینی ویئر یو وانٹ. اپارٹ فرام دیٹ یو کین آلسو ٹریول ٹو ساؤتھ امریکن کنٹریز, بالکل صحیح, میکسیکو اور جو ادر ڈفرنٹ کنٹریز ہیں. اور ایک آپ ہاں, اور اگر آپ وہاں بزنس کرتے ہیں اور آپ کی ایک کمپنی ہے تو آپ وہاں پہ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی کنٹری میں بزنس کر سکتے ہیں. لائک میں آپ کے پلیٹ فارم سے آئی ووڈ لائک ٹو آفر کہ کوئی بھی IT کمپنیز, کوئی بھی IT سیکٹر جو کہ مطلب ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, دے کین یوز آر پلیٹ فارم there, they can use our local office there, they can use our local presence there to do their business over there. Because sometimes it happens کہ بہت ساری IT companies ہیں یہاں پہ جو کہ جن کے جو میجر کلائنٹس ہیں وہ باہر ہی ہیں, وہ یا کینیڈا میں ہے یا امریکہ میں ہے یا یورپ میں ہے. بالکل بالکل. ہاں, تو sometimes they require local presence there, so they can use our platform there to grow their business, excel their business. That's beautiful. Any message that you want to give to people? یہ تو ہو گیا نا, آپ نے اپنی سروسز دے دیں, اور اس سے بڑھ کر ویسے کیا ہوگا, but still any message that you want to give to the people who are watching you?
I would say کہ آپ جو بھی کریں اس میں اسپیشلٹی کے ساتھ کریں, like whatever you do, whether you're a businessman, whether you're doing a job, آپ جس بھی فیلڈ میں آپ کو اس میں اسپیشل ہونا چاہیے, مطلب آپ کو اس میں میکسیمم نالج لینا چاہیے, آپ کو اس میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے مارکیٹ کے ساتھ, لرننگ ہونی چاہیے آپ کے پاس. اگر آپ ایک جاب کریں, آپ اگر سیلس میں ہے تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ سیلس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, آپ کو مارکیٹ کے ٹرینڈس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو چینج کرنا آنا چاہیے, آپ کو مارکیٹ سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے. اگر آپ اکاؤنٹس میں تو آپ کو اکاؤنٹس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, آپ ایچ آر میں ہے تو آپ کو ایچ آر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اگر آپ بزنس مین ہے تو آپ کو بزنس میں نئی نئی چیزیں انوویشن آنی چاہیے, آپ کو مارکیٹ سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے آج کل کی جو چینجنگ مارکیٹ ہے. بالکل, اینڈ ایوری سیکنڈ تھنگز آر چینجنگ ان دا ورلڈ اینڈ وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اس کے اکارڈنگلی چلیں. اور سب سے اچھی چیز جو مجھے جنید آپ کی لگی وہ یہ کہ والنٹیرلی آپ نے, ورنہ نارملی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی نالج ہوتی ہے, کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ اپنے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں, بٹ یو کیم ہیئر والنٹیرلی اینڈ یو وانٹیڈ ٹو شیئر کہ پاکستانی جو انٹرسٹڈ ہیں اور جن کو اس بات کا شعور ہی نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرپرینیور جو ریزیڈنسی ہے وہ اگر آپ کو باہر جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے ریکوائرڈ ہیں, تو جو آپ نے کانسیپٹ کلیئر کیا ہے آئی تھنک یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, بہت شکریہ, بہت اچھا, بہت کچھ سیکھا. تو ابھی میں جا کے ذرا اپنے میاں صاحب سے بھی بات کرتی ہوں, کیا خیال ہے, جائز ہے, اسپینش تو آتی ہے تو ذرا تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں. جی آپ لوگوں نے دیکھا یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز معلوم ہو, کوئی انفارمیشن رکھتے ہو تو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. ایک اچھی اپرچونٹی ہے, اینڈ اف somebody wants to avail, do try that. اسی میسج کے ساتھ, اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, رکیں گے یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. we'll see you after this break. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. بک ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں, اور جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ میری بھی پسندیدہ کتاب ہو گئی ہے. یقین کیجئے صرف اس کا ٹائٹل پڑھ کے اور جو مجھے لوگوں سے پتہ چلا جس کے بیس کے اوپر میں ریویو دے رہی ہوں اس کتاب کا, یہ سن کے مجھے اس نے اتنا فیسنیٹ کیا ہے. اس کا نام ہے 40 چراغ عشق کے. یہ ایلف شفق جو ترکی کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مصنفہ ہیں, جن کی کتابیں جو ہیں وہ 55 سے زیادہ جو زبانیں ہیں اس میں ان کا ترجمہ ہوا. پوری دنیا میں جانی مانی شخصیت ان کی کتابوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. یہ جو خاص کتاب ہے, اس کتاب 40 چراغ عشق کے, یہ وہ ناول ہے جس میں یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے شمس تبریز نے پیار اور محبت پر اپنی پر اثر گفتگو اس طرح سے کی کہ ایک عظیم عالم دین کو صوفی بنا دیا. ایلف شفق نے انتہائی پسندی, عدم برداشت اور جو ہمارے رویے ہو گئے ہیں آج کل کے اس معاشرے میں, اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کو پس پشت ڈال کر ان آئیڈیالوجیز کو شاہ شمس تبریز نے محبت کرنے کے اور محبت کے عمل کو آگے لے کر بڑھنے کے کیا طریقے بتائے ہیں. گاہے بگاہے اس کتاب میں شاہ شمس تبریز نے جو 40 اصول بتائے ہیں محبت کرنے کے, وہ بیان کیے گئے ہیں, اور انہی کے پر عمل کرتے ہوئے کس طرح سے مولانا روم کی زندگی جو ہے وہ کس قدر بدل گئی. اس کتاب کی جو ایک اور خاص بات ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں, وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ہر باب جو ہے وہ بے سے شروع ہو رہا ہے, یعنی اس کا جو لفظ, جو بھی الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں, پہلا حرف جو اس کا ہے وہ بے ہے. اور اگر ہم صوفیزم کی فلسفی میں دیکھیں تو بے جو ہے وہ اس کی بہت سگنیفیکنس ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے, سورہ فاتحہ میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ بسم اللہ ہے, اور بسم اللہ کی جو سب سے جسے کہتے ہیں خاص اور جو راز پوشیدہ ہے وہ بے میں ہے, اور بے کا جو سارا راز پوشیدہ ہے وہ بے کے نقطے میں ہیں, جس کو مختلف لوگ جو ہیں, مختلف جو اذہان ہیں, مختلف ریلیجنز میں بے کے نقطے کو بالخصوص مولائے کائنات سے جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے. تو یہ اپنی نوعیت کی بہت ہی خاص اور اسپریچولی وہ لوگ جو سفر کرنا چاہتے ہیں اور محبت کے اصول جاننا چاہتے ہیں,
ان کے لیے یہ بہت خوبصورت کتاب ہے. اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ 2019 میں BBC نے اس کتاب کو جو ہے پر اثر کتابوں کی فہرست میں جو 100 چوز کی گئیں ان میں یہ ایک کتاب بھی تھی. اور اس کی ایک اور خاصیت یا آتھینٹسٹی ہم یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ بھی ہر مہینے جو کتابیں کرتے ہیں نامینیٹ کرتے ہیں یا ان کا ریویو دیتے ہیں یا ریکمینڈ کرتے ہیں ان میں ایک کتاب یہ بھی شامل ہے. تو ہم آپ کو ضرور ریکمینڈ کریں گے کہ یہ کتاب ضرور پڑھیے. ایلف شفق کی لکھی ہوئی کتاب ہے, بہت انفلوئنس کرتی ہیں یہ اپنی رائٹنگ سے, اپنی تحریر سے لوگوں کے دلوں کو, لوگوں کے دماغوں کو. تو آپ بھی ضرور اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کی بھی زندگی کے رنگ جو ہیں وہ بدل جائیں گے اور محبت کے مختلف معنی اور عشق کے مختلف قرینے آپ ضرور سیکھ سکیں گے. سو دس از ہائیلی ریکمینڈیڈ فرام مائی سائڈ ایز ویل. ود دس میسج ہم آپ سے خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا. خدا حافظ کہیں گے آپ کو. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.